تو ٹھیک ہے، مطلب وہ اگر آپ پہ اٹیک کرنا چاہے اس لحاظ سے اگر ہم سیلف ڈیفینس یوز کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے مطلب پنشمنٹ میں نہیں آئے گا، اور ٹھیک ہو گیا، پنشمنٹ اس کو بھی نہیں دی جائے گی جو انڈر ایج 7 ہوگا یا اوکے مائنر ہوگا یا ان ساؤنڈ ہوگا. بس یہی ہے سر، میں نے اتنا ہی صحیح، پڑھا ہے. ٹھیک ہے، یہی چیزیں. اچھا، اور آپ نے چیپٹر 2 مطلب بالکل نہیں دیکھا؟ نہیں سر، چیپٹر 2 میں آپ کی ویڈیو جو تھی نا چیپٹر 2 پر سر میں سن رہی تھی، وہ میں نے ہاں نا جی، صرف سرونٹ آف دا اسٹیٹ تک سر میں نے وہ سنی ہے، پھر اس کے بعد میں نے سنی نہیں، ٹھیک کیونکہ ہو گیا. پبلک سرونٹ تک آیا ہے نا، تو ہاں وہاں جی پہ آپ نے نا پبلک سرونٹ کے بعد نا سیکشن آئی تھنک سیکشن ہی کہتے ہیں نا سر، جی جی، سیکشن 21 کے بعد آپ نے نا موویبل پراپرٹی پڑھانا اسٹارٹ کیا. تو میں اصل میں نا ورڈ ٹو ورڈ پڑھتی ہوں، تو وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں تھا، تو میں نے کہا جب کلاس ہوگی تو میں سر سے پوچھ لوں گی کہ یہ نا پبلک سے جو فرسٹ سیکنڈ کنڈیشن دی گئی کیا ہوگی، مطلب تمام پبلک سرونٹ کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ اس پوسٹ پر ہوں ہاں جی، بیسکلی بتایا جو گیا کہ پروونشل. جی جی، کہ پبلک سرونٹ بیسکلی ہوتا کیا ہے، کون ہوتا ہے. تو کوئی ایشو اس کو دیکھ لیں گے. اب چیپٹر 2 سے شروع کریں، 4 سے، یا چیپٹر 16 سے شروع کریں؟ کہاں سے شروع کریں ہم؟ سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے. حالانکہ آج میں مائک یوز سر کر رہا ہوں. چیپٹر اب 2 آ سے رہی ہے شروع کر دیں. چیپٹر 2 سے؟ اوکے، اب آ رہی ہے میری آواز؟ اب ٹھیک ہے یا؟ سر میرے پاس تو آپ کی سر آواز بالکل کلیئر ہے. اوکے، سر مجھے کٹ رہی ہے آواز، آپ بولتے ہیں تو ہاف سنائی دیتی ہے، ہاف کٹ جاتی ہے. ہاں آپ کی آواز بھی تھوڑا سا کٹ کے آ رہی ہے. چلیں دیکھیں، شاید کوئی نیٹ ورک ایشو ہو، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سر یہ تو مطلب آسان ہی ہے، اگر ہم کہیں سر مجھے کاؤنٹر فیٹ پڑھا دیجیے گا، لاسٹ میں مجھے کاؤنٹر فیٹ کی بھی سمجھ آئی، کاؤنٹر سیکشن فیٹ؟ 28 کی. اوکے، ایک سیکنڈ بس، یہ میں جی جی پی ڈی ایف فائل میں اوپن کر رہا ہوں. اس کو پینل کوڈ کوئی ہو نہیں رہی، ایک سیکنڈ یہ ہو لے، اس کے بعد جو ہے میں دیکھتا ہوں اس کو. اور سی آر پی سی کمپلیٹ ہے آپ کی؟ جی سر الحمدللہ وہ تو کمپلیٹ ہے، بس ٹیسٹ کے لیے کل انتظار کیا اور کلاس کے لیے بھی کیا بس انتظار، وہ تو میں آپ نے لی تھوڑی نہیں ہے جی سر. جی، تھوڑی سی مصروفیت چل رہی ہے. بلکہ کل بھی میں نے فیصل آباد جانا ہے. ٹیسٹ ریڈی ہے، 84 ایم سی کیوز میں نے نکالے ہوئے ہیں. میرا ارادہ تھا کہ 100 کمپلیٹ کر کے تو ان کو ہم جو ہے وہ تھوڑا سا کر لیتے. تو یہ کر لیتا ہوں کل آپ سر لوگوں 100 کو. کر لیں آپ کمپلیٹ نا. جی جی، وہ ہو جائیں گے، بس آپ تھوڑا سا. ہاں جی، بس تھوڑا سا جو ہے نا ایک دن اور دے دیں تو اس کو ہم انشاءاللہ کر لیتے ہیں. میرے پاس آئی تھنک آئی نیٹ ورک واقعی ہی ایشو ہے. میں پڑھاتا ہوں آپ لوگوں کو پی ڈی ایف فائل کھول کے نا موبائل سے، تو پی ڈی ایف ہی اوپن نہیں ہو رہا میرا پینل کوڈ کا. چلیں ایک سیکنڈ. ہاں جی ہو گیا. اوکے، تو سٹارٹ کرتے ہیں جس کا چیپٹر 2 ڈیفینیشنز. ٹھیک ہو گیا جی؟ جہاں سے آواز میری ڈراپ ہو یا مس ہو بتا دینا، کیونکہ اب یہ ہم تقریباً لاسٹ ٹائم ہی ان چیزوں کو پڑھ رہے ہیں. تو ٹھیک ہو گیا. جی سر. جی چیپٹر 2 ڈیفینیشنز ہیں. in the code to be understood subject to exceptions. اچھا، آپ لوگوں نے جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی سیکشن ہیں یا آرٹیکل ہیں، ان تمام کے نیچے جو السٹریشنز ہیں وہ لازمی دیکھنی ہیں.
کیونکہ جی سر، لاگ یہ ایٹ، بہت زیادہ آئی ہوئی تھی نا اس ہاں بار. جی، اور السٹریشنز ہی اب جو ایگزامینر ہے وہ دے رہا ہے. مجھے لگتا ہے ان کے جو ڈیٹا بینک میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سوال ریپیٹ نہ ہو. تو جتنے سوال پچھلے 4-5 لاگ ایٹ کے، اب 7-8 ہو گئے، اب تو 2018 کے بعد ہو گئے، تو وہ ڈیٹا بینک تو اپڈیٹ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جی کے جنرل نالج تو ہے نہیں کہ روز بدلے. تو ایک ہی طرز کے سوال دے دے کہ اب پچھلا جو لاگ ایٹ گزرا اس کے اندر لسٹریشنز کی ترتیب بنائی ہے، اس نے لسٹریشنز دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو لسٹریشنز پہ آپ لوگوں نے توجہ دینی ہے. اچھا جی، سیکشن 6 سے شروع ہو رہی ہیں نا ڈیفینیشنز. جی جی سر. سیکشن 7 ہے سینس آف ایکسپریشن ونس ایکسپلینڈ، یہیں سے پڑھنا ہے ہم نے. جی اوکے، ایک سیکنڈ. سر ویسے اگر ہم اس پہ ٹائم نہ لگائیں تو اگر ہم دوسرا چیپٹر پڑھ لیں گے تو بہت ہی آسان ہے. بتایا ہوا ہے کہ جینڈر میں شاید میل ہو یا فیمیل ہو، ہی لفظ ہی یوز ہوگا. ہاں جی، اس کا یہ ہے مین کہ یا وومین ہو، وہ کسی بھی ایج کی ہو تو. جی اوور ویو لینا پڑے گا ہمیں. جینڈر ہے جیسے کہ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پینل کوڈ کے اندر جہاں پہ بھی ہی کا ورڈ یوز ہوگا، وہاں سے مراد کوئی بھی پرسن ہے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو. چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، اس کے لیے اگر پاکستان پینل کوڈ کے اندر ہی کا ورڈ یوز ہوا ہے تو اس سے مراد میل ہو یا فیمیل ہو کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ نمبر ہے unless the contrary appears from the context, words importing the singular number include the plural number and words importing the plural number include the singular number. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ سنگولر جو نمبر ہیں وہ پلورل نمبرز کو بھی وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں، اپنے اندر سمو لیتے ہیں اگر وہاں پہ ہے. یعنی کہ اگر پاکستان پینل کوڈ کے اندر سنگولر ہے اور ایس ایچ آپ کے اوپر پلورل اپلائی ہو رہا ہے تو وہ ایک ہی بات کاؤنٹ ہوگی. یہ پلورل ہے تو وہ سنگولر میں بھی آٹومیٹکلی کنورٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. مین سر ہے نمبر کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ جی جی، سنگولر پلورل کی بات کیوں کی گئی ہے. وہ اس طرح سے کی گئی ہے کہ اب جیسے کہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اب بعض جگہ کے اوپر دے کا ورڈ یوز نہیں کیا گیا. اب پاکستان پینل کوڈ کے اندر موسٹلی ہی سنگل کے لیے یوز ہوتا ہے، استعمال ہوا ہے. تو جب آپ نے ایک چوری کی، چوری میں 2 بندے تھے، پھر ہی تو نہ ہوا نا، دے بن گئے، جی 2 بندے بن گئے نا. تو اب اگر وکیل جو ہے اس بات کے اوپر بحث کرتا ہے جی کہ پاکستان پینل کوڈ کے اندر تو ہی سنگولر بندے کو سزا دینے کی بات کی گئی ہے، میرے جو یہاں پہ چوری کرنے والے بندے ہیں وہ تو 2 ہیں، تو آپ ان کو تو سزا دے ہی نہیں سکتے انڈر پاکستان پینل کوڈ. تو وہاں پہ اس چیز کو جو ہے وہ رد کرنے کے لیے یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ چیزیں دی جا رہی ہیں. اب جیسا کہ پاکستان پینل کوڈ کے اندر ہی کا ورڈ یوز ہوتا ہے، مین یا میل یا فیمیل کا وہاں پہ نہیں ہے. کہیں سے الگ سے تو نہیں آیا کہ اگر کوئی لڑکی یا کوئی عورت قتل کرے گی تو اس کو یہ سزا ہوگی، ایسا تو نہیں ہے نا. تو اس صورتحال میں تو پاکستان پینل کوڈ فیمیلز پہ اپلائی ہی نہ ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. تو جی اس طرح سے ہاں جی، اس چیز کو زائل کرنے کے لیے یہاں پہ الگ سے ایکسپلینیشن جو ہے ڈیفینیشنز کے اندر دے دی گئی ہے کہ ہی اگر آ گیا تو تب عورت ہو یا مرد ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، پاکستان پینل کوڈ اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہو؟ اسی طرح سنگولر اور پلورل نمبرز کا بھی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی پلورل جو ہوگا وہ دے کا ہم ہی میں بھی لکھ سکتے ہیں نا، وہی ہی لفظ ہی یوز ہوگا، اٹ کی بجائے جی بھی جی تو ہی یوز ہوگا. جی جی، وہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان پینل کوڈ کے اندر سنگل بندے کو دینے کی سزا، مطلب فار ایگزامپل ایک بندہ اگر قتل کر رہا ہے تو اس کو سزا ہے، وہیں پہ اگر 4 بندے قتل کر کے آ رہے ہیں تو وہ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ بس ایک کو ہی سزا دے سکتے ہیں باقی تو نہیں، کیونکہ پاکستان پینل کوڈ تو ہی کا ورڈ یوز کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس اثر کو یہاں پر ظاہر کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے مین ویمن ہے. دا ورڈ مین ڈینوٹس اے میل ہیومن بینگ آف اینی ایج.
The word woman denotes a female human being of any age. مرد جو ہے وہ مین کا استعمال ورڈ اس کے لیے ہو رہا ہے چاہے وہ کسی بھی ایج کا ہو, اور فیمیل کے لیے وومن کا استعمال ہو رہا ہے ورڈ کا چاہے وہ کسی بھی ایج کی ہو. پرسن ہے, the word person includes any company or association or body of persons whether incorporated or not. اس چیز کو سمجھنے کی آپ لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے. پرسن جو ہے ویسے جنرلی ہم کسی بھی شخص کو پرسن بولتے ہیں, ایسے ہی ہے. پاکستان پینل کوڈ کے اندر پرسن کے اندر 2 3 4 چیزیں شامل ہیں. ایک تو ہم خود ہو گئے, دوسرا کوئی بھی کمپنی ہے یا ایسوسیشن ہے, تیسرا باڈی آف پرسنس ہے, چاہے وہ انکارپوریٹڈ ہو, رجسٹرڈ ہو یا نہ ہو. آگے یہ سمجھ, پرسن کے اندر کمپنی جی جی باڈی آف پرسنس کیا ہوگا؟ باڈی آف پرسنس یہ ہے کہ مختلف لوگ مل کے کوئی بھی ایسوسیشن بنا لیتے ہیں, کوئی بھی باڈی بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, وہ بھی پرسن کے اندر ہی آئیں گے. فار ایگزامپل 5 بندے ہیں یا 7 بندے ہیں, وہ مل کے جو ہے انہوں نے کوئی باڈی بنا لی ہے, کوئی سیٹ اپ ایک بنا لی ہے, تو وہ بھی پرسن کی ڈیفینیشن کے اندر آئیں گے. ایک کمپنی جو ہوتی ہے وہ جیتا جاگتا ایک انسان ہوتا ہے, ٹھیک ہو گیا. کمپنی جو ہے وہ جیتا جاگتا انسان ہے, اس کی لائبلٹیز بھی ہوتی ہیں, اس کی جناب اس کے ایسے ہی حقوق ہیں اور ایسے ہی اس کے لائبلٹیز ہیں, ٹھیک ہو گیا جی. پرسن بھی ایک طرح سے جیتا جاگتا بندہ ہے, اور اس کے اوپر بھی پاکستان پینل کوڈ کا اطلاق ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کمپنی بنائی, لوگوں کا پیسہ ہڑپ کیا اور بھاگ گئے, نہیں. کمپنی کی ذمہ داری ہے, کمپنی کے ایسٹس بک کے ان لوگوں کے پیسے کلیئر کیے جاتے ہیں. آگے یہ سمجھ پرسن سے مراد یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں, یہ سوال آتا ہے. جی سر, انکارپوریٹڈ یعنی رجسٹر ہو یا نہ ہو؟ جی جی اس کو ہاں جی بالکل, انکارپوریٹڈ وہ ہے یا نہیں ہے, اس کے جتنے اب رجسٹریشن کے لیے مختلف لوازمات ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر, اس کو رجسٹر کروانے کے لیے مختلف ریکوائرمنٹس ہیں جو پوری کرنی پڑتی. تو ان ریکوائرمنٹس کو پورا کیا گیا ہو ابھی یا نہ کیا گیا ہو, تب بھی وہ پرسن کی ڈیفینیشن کے اندر ہی آتی ہے, ٹھیک ہوگا. پبلک نیکسٹ ہے ہمارے پاس سیکشن 12 پاکستان پینل کوڈ کا. The word public includes any class of the public or any community. پبلک سے مراد کسی بھی کلاس یا کسی بھی جو ہے کمیونٹی کے لوگ ہیں, ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ پبلک سے مراد جنرل پبلک کی بات ہو رہی ہے, وہ کسی بھی کمیونٹی کے ہو سکتے ہیں, کسی بھی کاسٹ کے ہو سکتے ہیں, کسی بھی کلاس کے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا جی. 13 جو ہے کوئن کی ڈیفینیشن اومیٹڈ کر دی گئی 1961 کے اندر, ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہے 14 سرونٹ آف دا اسٹیٹ. کون کون لوگ سرونٹ ہیں, سرونٹ آف دا اسٹیٹ؟ جی جی سر, یہ پبلک میں اگر جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان پینل کوڈ کے تحت پنشمنٹ دی جاتی ہے, تو ہاں اگر مسلم لاز میں کے تھرو اگر کوئی انڈین بھی اگر یہاں پہ پاکستان میں رہ رہا ہوگا تو سر جی کیا جی اسے انڈین پینل کوڈ کے تحت سزا دی جائے گی یا پاکستان پینل کوڈ کے تحت دی جائے گی؟ نہیں, کوئی بھی فارنر اگر پاکستان کے اندر ہوگا تو اس کے اوپر پاکستانی قوانین لاگو ہوں گے, نہ کہ انڈین قوانین یا اس کے اپنے ملک کے, لہٰذا اس کو پاکستان پینل کوڈ کے تحت ہی سزا دی جائے گی. اور سر جیسے ہم وہ حد اور تعزیر کے لحاظ سے پنشمنٹ دیتے ہیں تو وہ بھی سر ان پہ ہوگی, مطلب ایسا حالانکہ نہیں, وہ تو نان مسلم ہے. نان مسلمس پہ تو حد لگتی ہی نہیں ہے نا, یہ تو لگتی ہی مسلمس کے اوپر ہے. صحیح, یعنی پھر ان کو حد میں سزا نہیں دی جائے جی گی. حد میں سزا نہیں دی جائے گی, پاکستان پینل کوڈ کے تحت سزا دی جائے گی. جی ٹھیک ہے. شبینہ حیا ہدایت کی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر, السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک وعلیکم ہے السلام, الحمدللہ. آپ نے لیٹ جوائن کیا ہے سر. تھوڑا I سا. was little bit busy in my family, so that's why ابھی بس لیٹ ہو گیا مجھے جوائن کرنا کوئی کلاس. ایشو یس نہیں, کوئی ایشو نہیں. سیکشن جی 14 ہم پڑھ رہے ہیں 14 جی سرونٹ آف دا بالکل سر. اسٹیٹ. جی The word جی servant of بالکل. the state denote all officers or servants continued, appointed or employed in Pakistan by or under the authority of the federal government or any provincial government.
سرونٹ آف دا اسٹیٹ ہر اس بندے کو ہم کہیں گے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرے یا پھر چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی جانب سے اپوائنٹ کیا گیا ہو، جو بھی سرکاری ملازم ہے جو کہ چاہے فیڈریشن کی طرف سے اپوائنٹ کیا گیا ہو یا پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے، وہ سرونٹ آف دا اسٹیٹ کہلائے گا۔ عمران صاحب آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے؟ عمران آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اوکے، 15 سیکشن اور 16 سیکشن یہ بھی اومیٹڈ ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس میں 15 کے اندر برٹش انڈیا کی تعریف ڈیفینیشن دی گئی تھی، 16 میں گورنمنٹ آف انڈیا کی، یہ ریپیل ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد جی سیکشن سر 17، سمجھ آیا۔ اوکے، سیکشن 17 گورنمنٹ کی ڈیفینیشن دی گئی ہے۔ دا ورڈ گورنمنٹ ڈینوٹس دا پرسن اور پرسنز آتھرائزڈ بائی لا ٹو ایڈمنسٹر ایگزیکٹو گورنمنٹ ان پاکستان اور ان اینی پارٹ دیئر آف۔ گورنمنٹ سے مراد یہاں پہ وہ تمام لوگ ہیں یا پرسنز ہیں جن کو آتھورائز کیا گیا ہے لا کی جانب سے کہ وہ کہیں پہ بھی ایگزیکٹو گورنمنٹ جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں اور اس کو ایڈمنسٹر کر سکتے ہیں، پاکستان میں اوور آل یا پاکستان کے کسی بھی حصے میں یا کونے میں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہے 18، وہ بھی یہاں پہ اومیٹڈ ہے۔ 19 ہے جج، دا ورڈ جج denotes not only every person who is officially designated as a judge but also every person who is empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which if not appealed against would be definitive, or a judgment which if confirmed by some other authority would be definitive, or who is one of a body of persons which body of persons is empowered by law to give such a judgment۔ یہاں پہ جج کی ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ جج سے یہاں پہ کون سا شخص یا کون سے لوگ مراد ہیں۔ جج سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو ججمنٹس دے سکتے ہیں، چاہے وہ کرمنل میں ہو، چاہے وہ سول میں ہو، یا کسی بھی حوالے سے ان کو یہ اتھارٹی دی گئی ہو۔ یہاں پہ اس کی ایلسٹریشنز ہیں، یہ دو، یہ آئی تھنک ایلسٹریشن اس کی بی ہے میرے پاس۔ A magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal is a judge۔ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا میجسٹریٹ جو جس کو یہ پاور دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو سزا سنا سکتا ہے یا فائن دے سکتا ہے یا اس کو امپریزنمنٹ کر سکتا ہے وداؤٹ اپیل اور ود اپیل از اے جج۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ السٹریشن آپ نے دیکھ لینی ہے، اوپر ہی آپ کو جج کی ڈیفینیشن دے دی گئی ہے۔ یہاں پہ نیچے ہے 20 سیکشن پاکستان پینل کوڈ کا، کورٹ آف جسٹس۔ کورٹ آف جسٹس سے کیا مراد ہے؟ ہم اکثر سنتے ہیں کورٹ آف جسٹس، the words court of justice denote a judge who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judges or body of judges is acting judicially۔ جب بھی کوئی شخص جو ہے جس کو یہ امپاور کیا جائے کہ ایز اے جج جو ہے ایکٹ کرے جوڈیشلی، ٹھیک ہو گیا جی، چاہے وہ اکیلا ہو یا چاہے وہ 2 3 5 7 جوری کی صورت میں بیٹھا ہو یا جیسے بینچز بنتے ہیں ویسی صورت میں بیٹھا ہو، لیکن ایکٹنگ جوڈیشلی جو ہے وہ اپنی جو ایک ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں وہ جو کورٹ ہے وہ کورٹ آف جسٹس کہلائے گی، چاہے وہ ایک شخص کی ہے چاہے وہ ایک سے زائد اشخاص کی ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ جو کورٹ ہے ہم اس کو کورٹ آف جسٹس کہیں گے تب جب وہ جوڈیشلی اپنی پاورز جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کر رہے ہیں۔ 21 پبلک سرونٹ، یہ ڈیفینیشن بھی لاگ ایڈ کے اندر پوچھی جاتی ہے۔ The words public servant denote a person falling under any of the description hereinafter following, namely۔ یہاں پہ پبلک سرونٹ کی ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ کوئی بھی کمیشنڈ آفیسر جو ہے وہ بھی پبلک سرونٹ ہے۔ اب کمیشنڈ آفیسر کہاں پہ ہوتے ہیں؟ جو آرمی پرسنز ہیں، یہاں پہ آئی تھنک ایف ایس سی یا بی ایس سی کے بعد وہ کمیشن اپلائی ہوتا ہے، چاہے وہ کمیشن نیوی کا ہو، چاہے آپ ادھر بری یا بحری فوج کسی بھی
افواج پاکستان کے کسی بھی مطلب جو ان کی سب برانچز ہیں ان کے اندر ہوں تو آپ تب بھی پبلک سرونٹ کے اندر آئیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ آپ کو یہاں پہ کھلی اجازت نہیں ہے, آپ پبلک سرونٹ کے اندر آئیں گے اور آپ کو پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے. اچھا جی, یہاں پہ تھرڈ, ایوری جج, کوئی بھی جج جو ہے وہ بھی پبلک سرونٹ ہے. فورتھ, ایوری آفیسر آف اے کورٹ آف جسٹس whose duty it is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact. کوئی بھی آفیسر جو ہے جو کورٹ آف جسٹس کے اندر کام کر رہا ہو, جس کا کام انویسٹیگیشن یا انکوائری کرنا ہو, سچ ایز کچھ بھی, تو وہ بھی جو ہے پبلک سرونٹ کے اندر فال کرتا ہے. یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہانی کی طرح, یا آپ نے یاد کرنی ہے چیزیں, یا آپ نے اپنے ذہن کے اندر بٹھانی ہے کہ کون کون سے بندے یہاں پہ پبلک سرونٹ کے اندر آتے ہیں. تمام کمیشن آفیسر, تمام ججز, جو بھی بندے کورٹ آف جسٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں یا ان کے سب آرڈینیٹ ہیں وہ بھی. ففتھ ہے, ایوری جوری مین, assessor or member of a panchayat assisting a court of justice اور پبلک سرونٹ. یہاں پہ جوری مین کا ورڈ آ گیا. اسیسر, جو بھی اسیسرز ہوتے ہیں یا ممبرز ہیں جو پنچایت کے, جیسے ہماری لوکلی پنچایتیں بیٹھتی تھیں, اب تو بہت کم ہو گیا, تو وہ بھی پبلک سرونٹ کے ذمے میں آتے ہیں تب جب وہ کورٹ آف جسٹس کے تحت کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ نہیں ہے کہ پبلک پنچایت کا ہر بندہ ہی پبلک سرونٹ ہے, وہ صرف اس وقت پبلک سرونٹ ہوں گے جب وہ جو ہے کورٹ آف جسٹس کے تحت کام کر رہے ہوں. سکس, ایوری آربیٹریٹر. سر, جی جی سر یہ جو پنچایت کے چودھری وغیرہ ہوتے ہیں, یہ تو جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں, تو ان کا جو بھی ڈیسیجن لیتے ہیں تو وہ ویلڈ ہوتا ہے پھر کورٹ میں؟ نہیں, یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا. یہاں پہ ہاں کہا جا رہا ہے کہ جو یہ پنچایت وغیرہ بیٹھتی ہیں نا, اب جی جی ایک تو ہر بندہ خود سے ہی اپنی پنچایت لگا کے بیٹھ جاتا ہے, اس کی یہاں پہ بات نہیں کی گئی. اگر ہوں کورٹ آف جسٹس کے اکارڈنگلی وہ پنچایت ہاں کام جی کر رہی ہو, اس کو امپاور کیا گیا ہو. بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی کا کسی چیز کے اوپر جھگڑا ہے, ٹھیک ہو گیا, تو جی سالس, جیسے سالس مقرر ہو جاتے ہیں, ان کا جو فیصلہ اوکے ہے. اوکے ہاں جی, ہاں ہاں جی جی بالکل. بالکل. اور جی یہ جو بولیں آپ. جی پنچایت کا جو کنسپٹ ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے انڈیا کے اندر. وہ وہاں پہ وہ سرپنچ بنتے ہیں ان کے باقاعدہ, وہ آئی تھنک ان کا صحیح. ایک سسٹم ہے پورا, وہ گاؤں سے ووٹ لے کے وہ پنچایت جو ہے وہ اس کے ممبر بنتے ہیں, سرپنچ وغیرہ. تو یہاں پہ ان کا ذکر کیا پاکستان گیا. میں نہیں ہے. جو پاکستان ویسے ایسے پنچایتیں ہوتی تھیں, اب تو بہت کم ہو گئی ہیں, لیکن ابھی بھی سالس وغیرہ کی صورت میں لوگ مقرر ہوتے ہیں. سکس ہے, صحیح ٹھیک. کوئی بھی آربیٹریٹر جو ہے وہ بھی پبلک سرونٹ کے اس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سیونتھلی ہے, جو سیونتھ نمبر پہ, ایوری پرسن ہو ہولڈ اینی آفس بائی ورچو آف وچ ہی از امپاورڈ ٹو پلیس اور کیپ اینی پرسن ان کنفائنمنٹ. کوئی بھی ایسا شخص جو ایسا آفس ہولڈ کر رہا ہو جس کے پاس یہ اتھارٹی ہو کہ وہ کسی بھی شخص کو کنفائنمنٹ کے اندر رکھ سکتا ہے, تو وہ کسی بھی عہدے کے اوپر ہے, وہ شخص بھی اس ڈیفینیشن کے اندر آتا ہے. ایٹھ نمبر پہ ہے, ایوری آفیسر آف دا گورنمنٹ ہوز ڈیوٹی اٹ از ایز سچ آفیسر ٹو پریونٹ offenses, to give information of offenses, to bring offenders to justice or to protect the public health, safety اور convenience. یہاں پہ وہ تمام آفیسرز جو کہ گورنمنٹ کی جانب سے اپوائنٹ کیے جائیں, وہ تمام کے تمام لوگ جن کے یہ مختلف ڈیوٹیز آپ کو بتا دی گئی ہیں, انفارمیشن دینا ان کا کام ہو offenses کی, یا offenders کو پکڑنا ان کا کام ہو, ٹھیک ہو گیا, یا پبلک ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنا کام ہو, ایسے لوگ بھی یہ جو پبلک سرونٹ کی ڈیفینیشن ہے اس کے اندر آتے ہیں. نائنتھ نمبر پہ ہمارے پاس ہے, every officer whose duty it is as such officer to take, receive, keep or expand any property on behalf of government or to make any survey assessment. یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ ایسے لوگ, ایسے آفیسرز جن کی جو ڈیوٹی ہے وہ زمین کو ریسیو کرنا ہے, کیپ کرنا ہے, یا ایکسپینڈ کرنا ہے آن دا behalf آف دا گورنمنٹ. وہ سروے کرتے ہیں, بعض لوگ اسیسمنٹ کر کے دیتے ہیں, تو جن کی یہ ڈیوٹیز ہیں وہ بھی پبلک سرونٹ کے زمرے میں ہی آتے ہیں. 10th نمبر پہ ہمارے پاس ہے,
Every officer whose duty it is as such officer to take, receive, keep or expand any property to make any survey or assessment. ऊपर वाली तकरीबन वही बात है, ठीक हो गया जी। उसके बाद 11th है, every person who holds any office in virtue of which he is empowered to the prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of an election. ऐसे लोग, ऐसे ऑफिसर्स जिनका काम इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, इलेक्टोरल रूल्स को प्रिपेयर करना है, ये उनको पब्लिश करके देना है, ऐसे तमाम लोग भी इस डेफिनेशन, पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन के अंदर आते हैं। इसके अंदर इलस्ट्रेशंस नीचे दे दी गई हैं, आप लोगों ने ये इलस्ट्रेशंस और एक्सप्लेनेशंस देख लेनी है। म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है ये भी पब्लिक सर्वेंट है, यहाँ पे बता दिया गया। ये तमाम के तमाम अपने अपने माइंड के अंदर ये अपनी ये चीजें जो हैं वो क्लियर कर लेनी है, ठीक है जी। सर 9th की समझ नहीं आई। 9th की समझ नहीं आई आपको जी? एक सेकंड, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे ऑफिसर्स, ऐसे लोग जिनका काम गवर्नमेंट के बिहाफ पे जमीन को कीप करना है, रिसीव करना है या एक्सपेंड करना है, जो सरकारी जमीनों का हिसाब किताब रखते हैं, ठीक हो गया जी, सर्वे करते हैं उन जमीनों का, उन जमीनों की असेसमेंट करते हैं, वहां से को रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, रेवेन्यू लेके गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं। यानी कि सरकारी जमीन से रिलेटेड जिस बंदे को जो भी ड्यूटी दी गई है वो भी पब्लिक सर्वेंट के जुमरे में आता है। इज इट क्लियर? जी सर। ओके, और किसी को समझ ना आई हो? अब्दुल राफी भट्ट, आपको समझ आ रही है? जी सर बिल्कुल आ रही। ओके, शबीना आपको आ रही है? जी सर आ रही है। बिल्कुल ठीक है। सेक्शन 22 हम जी। पढ़ने लगे हैं पाकिस्तान पिनल कोड का, मूवेबल प्रॉपर्टी। The words movable property are the words movable property are intended to include corporeal property of every description except land and thing attached. नविश आप माइक ऑफ कर लें प्लीज। नविश आप माइक ऑफ काइंडली कर दें। ओके, 22 मूवेबल प्रॉपर्टी की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। मूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद वो तमाम चीजें हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकें, और वो चीजें जो हैं जमीन के साथ अटैच ना हो। अब देखें, जो ट्री है वो मूवेबल नहीं है, वो अटैच्ड है। बिल्डिंग्स हैं वो भी मूवेबल नहीं है, वो भी अटैच्ड है, ठीक हो गया। ऐसी तमाम चीजें जो कि जमीन के साथ, लैंड के साथ अटैच ना हो, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, उनको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। राउंडफुल गेन, अक्सर ये डेफिनेशन दे दी जाती है, पूछ ली जाती है राउंडफुल गेन की। Wrongful gain is gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled. Wrongful, जी सर मूवेबल प्रॉपर्टी में तो ये नीचे लिखा हुआ है तो एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ। जी, एक सेकंड। Except land and thing attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth। सॉरी सर, एक्सेप्ट भी लिखा हुआ है। हाँ जी, आप पूरा फिक्रा मतलब आपने नहीं पढ़ा। मूवेबल से मुराद वो तमाम चीजें हैं यहाँ पे जो कि मूव हो सकती हैं, ठीक हो गया। ऐसी तमाम चीजें जो जमीन के साथ जुड़ी हुई हैं, जमीन के साथ बंधी हुई हैं, या आपने उनको जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्ट कर लिया जो कि मूव नहीं हो सकती, ठीक हो गया। 23 सेक्शन के अंदर रॉन्गफुल गेन का बताया गया। रॉन्गफुल गेन से मुराद वो तमाम गेन्स हैं, वो तमाम प्रॉफिट्स हैं, वो तमाम फायदे हैं जो कि आप हासिल करते रहे हैं और आप एंटाइटल्ड नहीं थे उनको हासिल करने के। समझ में आ रही है? एक जमीन मेरी थी ही नहीं, मैंने उस घर को या मैंने उस दुकान को किराए पे दिए रखा और वहां से मैं किराया लेता रहा, प्रॉफिट लेता रहा, वो मुझे पैसे वहां से मिलते रहे, तो ये रॉन्गफुल गेन होगा। मैं एंटाइटल्ड नहीं था लेकिन मैं वहां से फायदा लेता रहा, वो जो फायदा है वो रॉन्गफुल गेन कहलाएगा। सबको क्लियर हो गई है?
میں بھی آپ کو جی ہو آواز گیا. آ رہی ہے میری؟ جی سر ہو گیا کلیئر. یس اوکے. تھینک یو. wrongful loss یہاں پہ اب دیا گیا. wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled. wrongful loss جو ہے وہ اس بندے کا ہوگا, اس بندے کا نقصان گنا جائے گا جو کہ لیگلی اس کا انٹائٹلڈ ہوگا. فار ایگزامپل, اب اگر ایک چیز میری تھی ہی نہیں, میں اس سے پروفٹ لیتا رہا, وہ رانگ فل گین ہے میرا, اور جس بندے کا وہ نقصان ہوتا رہا اس کا وہ رانگ فل جو ہے وہ سوری اگر اسی سے میرا لاس ہو رہا ہے تو وہ رانگ فل لاس کے زمرے میں آ جائے گا, اور جس بندے کا وہ ہو رہا ہے اس کے لیے وہ رانگ فل گین ہو, میرے لیے رانگ فل گین ہوگا. بندہ جب چاہے گا وہ مجھ سے وہ جو بھی پروفٹس میں نے لیے ہیں وہ کلیم کر لے گا. اکثر ایسی چیزیں ہیں جو کہ فار ایگزامپل اب اگر چلتی رہیں, میں اس کو اس سے فائدہ لیتا رہوں, بعد میں کورٹ جو ہے وہ آرڈر کر دیتی ہے کہ آپ نے اس زمین سے اتنا فائدہ لیا, یہ آپ اس بندے کو ادا کریں, اور وہ کرنا پڑتا ہے. اس کو مین پروفٹ بھی ہم سول کے اندر ہم اس کو مین پروفٹ, آپ نے ایک ورڈ پڑھا ہوگا, یہ مین پروفٹ کی ہی ایک قسم ہے. اوکے سر. سر یہ جو مین پروفٹ ہے وہ ریونیوز کے متعلقہ ہوتے ہیں نا؟ جی جی, وہ سول سے متعلقہ ہیں, وہ آپ پیسوں سے ریلیٹڈ, زمین سے آپ جو پیسے لیتے رہے, آپ جو ہے وہ انٹائٹل نہیں تھے جن چیزوں کے, ان سے آپ نے وہ فائدہ اٹھائے, وہ اس چیز کے اندر آ جاتے ہیں. اس کے جی بعد ہے ٹھیک جی ہو. سیکشن 24 ڈس آنیسٹلی whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. جہاں کہیں پہ بھی جس بندے نے جو بھی کام کیا اور اس کی انٹینشن جو ہے وہ غلط تھی, تو ایسی صورت میں وہ جو بھی اس نے کام کیا وہ ڈس آنیسٹلی کے زمرے میں آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کی اگر نیت غلط ہے, چاہے وہ ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے, اس سے جو بھی نتیجہ نکلتا ہے, نتیجہ بعد میں آئے گا, پہلے ہی وہ ڈس آنیسٹی اس کے سامنے اگر آ رہی ہے تو ڈس آنیسٹلی کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا. fraudulently 25 سیکشن پاکستان پینل کوڈ کا, a person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise. اگر ایک بندے کا مقصد ہی کوئی بھی وہ کام کر رہا ہے, وہاں پہ اس کا مقصد ہی کسی بندے کو دھوکہ دینا ہے, آپ سے کسی چیز کو چھپانا ہے, آپ سے کسی چیز کو کنسیو کرنا ہے, آپ کو فراڈ کرنا ہے, تو ایسی صورت میں وہ جو بھی اس کے ایکٹس ہوں گے وہ fraudulently آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. 26 ہے ریزن ٹو بلیو. A person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise. Reason to believe کے اندر یہ چیز شامل ہو جاتی ہے کہ ایک بندے کا ایک چیز کے درست ہونے پہ یقین ہونا. ٹھیک ہو گیا, کہ میرے صحیح علم اور یقین کے مطابق یہ چیز اس طرح نہیں اس طرح ہے, تو یہ ریزن ٹو بلیو کہلاتا ہے. Is it clear? دوبارہ سمجھا دیں سر. ریزن ٹو جی جی ریزن ٹو بلیو جی یہ سر ہے بتا دیں دوبارہ, کوئی بات نہیں. جی یس. جی کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے ایک کسی بھی چیز کو بیان کر رہا ہے, بتا رہا ہے, ٹھیک ہو گیا, اور وہ کہتا ہے کہ میرے علم کے مطابق, یا اسے یقین ہے کہ یہ چیز اس طرح نہیں اس طرح ہے, یہ ریزن ٹو بلیو ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے سول کے اندر ایک چیز آتی ہے, آپ جب بھی کوئی دعویٰ لکھتے ہیں ایک کونے کے اوپر لکھتے ہیں, وہ جو دعویٰ کرنے والا شخص ہے اس کی جانب سے کہ میرے صحیح یقین اور میرے صحیح علم اور یقین کے مطابق تمام حالات بالا درست ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے اس کا ریزن ٹو بلیو. ٹھیک ہو گیا. اوکے سر. اس کے بعد ہے جی 27 پراپرٹی ان پوزیشن آف وائف کلرک اور سرونٹ. اب بعض ہماری ایسی پراپرٹیز ہیں, سیکشن 27 میں پڑھ رہا ہوں پاکستان پینل کوڈ کا, جو کہ آپ کے وائف کی پوزیشن میں ہوتی ہیں, کلرک کی پوزیشن میں ہوتی ہیں, یا آپ کے سرونٹس کی پوزیشن میں ہوتی ہیں. When property is in the possession of a person's wife, clerk or servant on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this code. کوئی بھی
महविश آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ اپنا مائک کائنڈلی 1 منٹ کے لیے آف کر لیں، بلکہ آپ ویسے ہی آف رکھیں۔ اچھا جی 27 سیکشن تھا، اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اگر جو ہے ایک پراپرٹی ہے وہ آپ کے وائف کی کسٹڈی کے اندر ہے، آپ کی مرضی سے، آپ کے کلرک کی کسٹڈی میں ہے یا آپ کے جو بھی سرونٹس ہیں ان کی کسٹڈی میں ہے، تو پاکستان پینل کوڈ کی نظر میں وہ چیز جو ہے وہ آپ کی پوزیشن کے اندر ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس چیز کو ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے وہ آپ کی پوزیشن کے اندر ہے۔ کلیئر؟ اچھا جی، پراپرٹی ان پوزیشن آف وائف کلرک اور سرونٹ، پاکستان پینل کوڈ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک پراپرٹی آپ کی مسز کی پوزیشن میں ہے، آپ کا کلرک جو ہے اس کی پوزیشن میں ہے، یا جو آپ کے سرونٹس ہیں ان کی پوزیشن میں ہے، تو پاکستان پینل کوڈ یہ تصور کرتا ہے یا یہ خیال کرتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو بھی چیز ہے جو کہ آپ کی مسز کے، آپ کے کلرک کے یا آپ کے سرونٹ کے پوزیشن میں ہے، وہ سیم ایز اٹ از آپ کی پوزیشن میں ہے۔ یعنی کہ میری گاڑی اگر سرونٹ یوز کر رہا تھا، اس کی پوزیشن میں تھی، تو پاکستان پینل کوڈ یہ سمجھتا ہے کہ وہ میری پوزیشن کے اندر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی گاڑی تو کے ڈاکومنٹس میرے نام پہ ہوں گے تبھی؟ گاڑی میری ہے، ہر چیز میری ہے، ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں، میں نے اپنے سرونٹ کو دی ہے۔ ٹھیک ہوگا، وہ لے کے روڈ پہ نکلا ہے تو وہ یہی تصور کیا جائے گا پاکستان پینل کوڈ سے کہ یہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ چاہے فزیکلی اس وقت میرے سرونٹ کے پاس تھی یا میرے ڈرائیور کے پاس تھی، لیکن پاکستان پینل کوڈ یہ تصور کرتا ہے کہ یہ ابھی بھی میری پوزیشن کے اندر ہی ہے۔ تو سر سپوز اگر وہ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے سرونٹ سے، تو جی جی، وہ پھر کس پہ آئے گا؟ وہ جو آنر ہے اس پہ آئے گا یا پھر سرونٹ کے کھاتے میں جائے گا؟ یہ ککڑ کس نے رکھا ہوا ہے؟ سر ایکچولی آئی نہیں، ایم ناٹ ایٹ مائی ہوم، آئی ایم ان مائی سسٹرز ہوم ناؤ، تو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ، اسی یہ لیے میں کون سے باہر سے میں گھوم کے اصیل تو ہیں؟ پھر میں لیکچر لے رہی ہوں، میرے پاس بک نہیں بھی نہیں ہے نا، نہیں، اسی لیے۔ وہ تو وہ تو پوچھ ہی نہیں رہا، میں تو اور چیز پوچھ رہا تھا وہ کون سی نسل کے ککڑ ہیں جو رات کو 10 بجے اذان دے رہے ہیں؟ اصیل ہیں یا سر وہ جو شابل؟ بلیک والے ہیں نا، آج وہ بلیک والے، بلیک اص- سارے ہیں وہ اسی طرح کے رکھے، کچھ اصیل، اسپیشل بریڈ ہے۔ اچھا اسپیشل بریڈ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ یہ ہے، آپ کا سوال مجھے بھول گیا، دوبارہ سے سوال کریے گا۔ سر سوال یہ تھا کہ اگر ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ وہ جو بھی آپ کے آپ آنر ہیں اس کے گاڑی ہاں جی، کے، آپ ہاں کی جی، ہے، ہاں اور جی، جو سرونٹ آپ کو یوز کر رہا ہے تو وہ مطلب وہ بھی آنر ہی کنسیڈر کیا جائے گا ان پاکستان پینل کوڈ کے مطابق۔ تو سپوز اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ ایکسیڈنٹ اگر جو بھی بندہ ڈرائیو کر رہا ہے، ایکسیڈنٹ تو ڈیفینیٹلی اس کے ہی کھاتے میں جائے گا، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ جسٹ پوزیشن کی بات کی گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ صرف پوزیشن کی بات کی گئی ہے۔ آپ کے کلرکس اگر آپ کی کوئی بھی پراپرٹی یا کوئی بھی چیز یوز کر رہے ہیں، یا فار ایگزامپل اب ایک آفس ہے آپ کا، آپ نے سرونٹس کو دیا ہوا ہے، اب دیکھیں فزیکل جو اس کی جو ایک پوزیشن ہے، جب آپ وہاں پہ نہیں ہیں تو وہ آپ کے سرونٹس کے پاس ہی چلی جائے گی، ایسا ہی ہے۔ لیکن وہ ٹھیک، پاکستان پینل کوڈ ہی سمجھتا ہے کہ وہ پوزیشن ایسے چینج نہیں ہو رہی، وہ آپ کے پاس ہی ہے، وہ آپ کے بہاف پہ کام کر رہے ہیں۔ جو بندے آپ کے بہاف پہ کام کر رہے ہیں اور جو چیز آپ ان کو دے رہے ہیں وہ ایکچولی آپ کی ہی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں ڈرائیور کو گاڑی دوں، باہر نکلے اور کہہ دے بس میری پوزیشن ہے، گاڑی میری ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان پینل کوڈ سمجھتا ہے کہ یہ آپ کی ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سر ہاں اس میں اب انشورنس بھی تو کروا سکتے ہیں نا، کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسیڈنٹ یا چوری ہو جاتی ہے۔ جی جی، وہ تو اور چیزیں ہیں، وہ تو کنڈیشن ٹو کنڈیشن ویری کرتا ہے نا۔ وہ تو مطلب ہوں اب وہ کسی کو جا کے قتل کر دے، باہر جا کے کسی کو روڈ پہ ہٹ کر دیتا ہے، تو یہ پاکستان پینل کوڈ یہ عزوم نہیں کرتا کہ وہ گھر میں بیٹھے وہ میرے اوپر پرچہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی ڈرائیور ہی اس چیز کا ذمہ دار ہے، لیکن گاڑی ایکچولی ایسے یعنی کہ پوزیشن چینج نہیں کر رہی۔ ٹھیک ہو گیا، بس وہ یہاں پہ یہ بات ہوں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ 28 ہے کاؤنٹر فیٹ جو ہے،
اب یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کاؤنٹر فیٹ سے مراد ایک ایسی ڈپلیکیٹ چیز، ایک ایسی ڈپلیکیٹ کاپی تیار کرنا ہے جس کا مقصد لوگوں کو دھوکہ دینا ہو، وہ بالکل ہو بہو اصل کے لگے، ٹھیک ہے، اصل نہ ہو، اصل کے لگے، اور آپ کا مقصد یہ ہو کہ اس سے آپ کو دھوکہ دینا لوگوں کو۔ فار ایگزامپل آپ نے کوئی کرنسی نوٹ بنایا، آپ نے کوئی ڈیڈ بنا لی، ایسی آپ نے فورجری کی، آپ نے کوئی فورج ڈیڈ بنا لی، ٹھیک ہے، اوریجنل کی ایسی آپ کاپی کسی بھی چیز کی بنا رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے اس کا ریزمبلنس کا، اس کا سیم ٹو سیم بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دھوکہ دیں گے، تو وہ چیز کاؤنٹر فیٹ کی تعریف کے اندر آتی ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن آپ لوگوں نے خود سے پڑھ لینی ہے۔ ڈاکومنٹ، اس کی ڈیفینیشن بھی اکثر آ جاتی ہے، بلکہ ڈاکومنٹ کی ڈیفینیشن جو ہے یہ تو اکثر کمپٹیٹیو ایگزامز کے اندر بھی جو ہے پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی کے ہم دیتے ہیں لاء سے ریلیٹڈ، ان کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ ڈاکومنٹس ڈینوٹ کرتا ہے جی کہ کوئی بھی مادہ، ٹھیک ہے جی، کوئی بھی ایسا سبسٹانس، کوئی بھی مٹیریل، کوئی بھی لیٹرز، فگرز، یہ جس کے اوپر لیٹرز کوئی بھی لکھے جائیں، کوئی بھی فگر لکھا ہوا ہو، یا کوئی بھی مارکس، کوئی بھی نشانات ہوں، وہ چاہے کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، چاہے وہ لکڑی کی چھال ہے، چاہے وہ ہڈی ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، تو وہ ہر چیز ڈاکومنٹ کے زمرے میں آتی ہے۔ جب 90s کے اندر، 19ویں صدی کے اندر یہ جو کاغذ ایجاد کیا چائنا نے، جب وہ ایجاد نہیں تھا ہوا، تب جتنی چیزیں تھیں یہ پتھر کے اوپر کند کر کے، مطلب ان کو لکھا جاتا تھا، ہڈیوں کے اوپر اور چمڑے کے اوپر، اس کے بعد یہ جو درختوں کی چھال ہوتی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں آج بھی ڈاکومنٹ کی ڈیفینیشن کے اندر آتی ہیں۔ ڈاکومنٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف کاغذ کا ٹکڑا جس کے اوپر کوئی چیز لکھی ہو، ڈاکومنٹ سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے اوپر کوئی لیٹر لکھا ہوا ہو، کوئی بھی فگرز ہوں، کوئی بھی الفاظ لکھے ہوئے ہوں، ٹھیک ہو گیا جی، کوئی بھی وہ کسی بھی چیز، کسی بھی سبسٹانس کے اوپر کوئی بھی چیز لکھی ہوئی ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ڈاکومنٹ کے زمرے میں آتی ہیں۔ از اٹ کلیئر؟ جی سر بالکل کلیئر۔ نیچے السٹریشنز ہیں، یہاں پہ وہ آ رہی ہیں کہ کوئی بھی کانٹریکٹ ہے وہ بھی ڈاکومنٹ ہوتا ہے، کوئی بھی آپ کا بینکر چیک ہے وہ بھی آپ کا ڈاکومنٹ ہے، کوئی بھی پاور آف اٹارنی ہے وہ بھی آپ کا ڈاکومنٹ ہے، کوئی بھی میپ ہے، کوئی بھی پلان ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈاکومنٹ کے زمرے میں آتی ہیں۔ مزید آپ نے اس کی السٹریشنز اور ایکسپلینیشنز دیکھ لینی ہیں۔ یہاں تک سمجھ آ گئی ہے عبدالرافع بٹ آپ کو؟ جی سر آ گئی۔ محمد عمران آپ کو؟ سر میرے پاس تو ایرر آ رہا ہے، کبھی بند ہوتا ہے کبھی آن ہوتا ہے زوم۔ آپ کو آواز نہیں آ رہی میری؟ آواز آ رہی ہے، یہ لیو ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا رونا ہے۔ باقی تو ٹھیک چل رہا ہے۔ رضوان نون آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر بالکل آ رہی ہے آواز۔ اوکے، پی پی سی پڑھ دیتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ شبینہ آپ کو بھی آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے آپ کی آواز کلیئر۔ اوکے، سیکشن 30 ہے ہمارے پاس، اس کی ایکسپلینیشنز اور اس کی السٹریشنز آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے۔ السٹریشنز ہی آج کل آ رہی ہیں پیپرز کے اندر، ٹھیک ہو گیا؟ یہ چونکہ ہم ہر ایک چیز اب میں پڑھ نہیں سکتا یہاں پہ، وہ چیزیں آپ نے خود سے دیکھ لینی ہے جو چیز میں نہیں پڑھ پا رہا۔ سیکشن 30 ویلیویبل سر سیکورٹی۔ یہ ایکسپلینیشن 2 کے نیچے ایک السٹریشن ہے سر، اگر وہ آپ پڑھا دیں تو۔ Mr. A writes his name on the back of a bill of exchange payable to his order. Mr. A نے ایک جو بل آف ایکسچینج تھا اس کی بیک پہ اپنا نام لکھا ہے۔ The meaning of the endorsement as explained by mercantile usage is that the bill is to be paid to the holder. اور یہ بل آف ایکسچینج کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جس بندے کے پاس بھی یہ ہو، جو بھی اس کو ہولڈ کر رہا ہو، اس کو
प्रेजेंट करने पे, जब भी वो उसको पेश करे, उसको ये उतनी ही अमाउंट जितनी इसके ऊपर मेंशन्ड है वो उसको पे कर दी जाए। द इंडोर्समेंट इज अ डॉक्यूमेंट, ये जो इंडोर्समेंट है ये डॉक्यूमेंट है, एंड मस्ट बी कंस्ट्रूड इन द सेम मैनर एज इफ द वर्ड्स पे टू द होल्डर और words to that effect had been written over the signature। यहाँ पे वो ये कहा जा रहा है कि ये जो वर्ड्स इसके ऊपर लिखे गए हैं कि जैसे ही होल्डर, जो भी होल्डर है उसको ये पे किया जाए तो सेम एज इट इज वो ऐसे ही इस चीज को डील किया जाएगा जैसा कि इसका सिग्नेचर ही है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, अगर वो प्रेजेंट करता तब भी ये डॉक्यूमेंट था, और इस डॉक्यूमेंट को वो एज ये आ रहा है, एक किस्म का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है कि जब भी हम इसको प्रेजेंट करते हैं हमें इसके बदले में पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मेरे पैसे देने थे, मिस्टर ए ने इसके ऊपर लिखा जी कि मिस्टर तौसीफ को इतने पैसे पे कर दिए जाए। जब भी ये या कोई भी शख्स मिस्टर तौसीफ के अलावा जब भी इसको प्रेजेंट करेगा उसको इतने पैसे पे कर दिए जाए। मैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास रखता हूँ या किसी को दे देता हूँ और वो जाके बैंक के अंदर उसको प्रेजेंट करता है, तो ऐसी सूरत में बैंक जो है वो पाबंद है उसको कैश करके देने का। जैसा कि वो मिस्टर ए को देता वैसे ही सेम एज इट इज वो हमें भी देगा। और ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये क्या चीज है जी? ये डॉक्यूमेंट है। चेक है सर, चेक ये की बात हो रही है ना? जी ये बिल ऑफ एक्सचेंज चेक जो है इसी के अंदर आता है। बिल ऑफ एक्सचेंज के आगे मुख्तलिफ जो है वो काइंड्स हैं, ठीक हो गया, मुख्तलिफ चीजें हैं, चेक भी इसी के अंदर ही आता है। अब वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है एज इट इज एक और चीज भी है, वो तो खैर अब हुंडी के अंदर आने लग गई है, उसके जरिए से मनी लॉन्ड्रिंग होती थी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पैसे रख लेता था, पैसे मैंने रख लिए, मैं इसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दे देता था। और फॉर एग्जांपल मेरा एक बंदा बैठा हुआ है लंदन, वो वहां पे जाता था, वो जो मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज है वो वहां पे दिखाता था और उससे वहां पे पैसे या वो जो भी पाउंड उसने लेने हैं उसको वहां पे मिल जाते थे। लेकिन इससे क्या होता था, इससे मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, और मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेटली मुल्क को नुकसान होता है। एक तो यहाँ से दौलत जो है वो गायब होना शुरू हो गई, दूसरा यहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम है फिर उनको नुकसान होता है डेफिनेटली। आप अगर वाया बैंक पैसे भेजते हैं तो डेफिनेटली आपको टैक्सेस जो हैं वो पे करना पड़ते हैं, तो उसके जरिए से टैक्स नहीं पे करना पड़ते, तो इस सूरत में मनी लॉन्ड्रिंग होती थी। तो उसका अब हुंडी वगैरह का सिलसिला अब खत्म कर दिया गया, तो ये बड़ी सख्त कार्रवाई करता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे वैल्यूएबल सिक्योरिटी, सेक्शन 30। द वर्ड्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट अ डॉक्यूमेंट which is or purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished, or released, or whereby any person acknowledged that he lies under legal liability or has not a certain legal right। वैल्यूएबल सिक्योरिटी से मुराद एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आप जो है कोई भी लीगल राइट क्रिएट कर रहे हैं, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, या कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, ठीक हो गया जी, या आप जो है एक्नॉलेज कर रहे हैं उस वैल्यूएबल सिक्योरिटी या उस डॉक्यूमेंट के जरिए से कि अगर ये बंदा जो है ये काम नहीं करेगा या ये चीज नहीं करेगा तो इसका जिम्मेदार मैं हूँगा। ये तमाम चीजें वैल्यूएबल सिक्योरिटी के जुमरे में आती हैं। आप जो मुचलका जमा करवाते हैं अदालत के अंदर, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, तो वो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी ही होती है आपकी। इलस्ट्रेशन है, he writes his name on the back of a bill of exchange as the effect of his endorsement is to transfer the right to the bill to any person who may become the lawful holder of it। The endorsement is a valuable security। यहाँ पे ए ने नाम लिख के दिया बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे, और इसका इफेक्ट इस तरह से हुआ कि उसने एंडोर्समेंट की कि ये मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, और जो भी इसका ओनर होगा, लॉफुल होल्डर होगा, जिसके पास भी ये लॉफुली होगा, उसको ये पैसे जो हैं ये दे दिए जाएं। ये जो एंडोर्समेंट है ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, या वो जो डॉक्यूमेंट है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। क्लियर? जी सर क्लियर है। Section 31, a will. The words a will denote any testamentary document। wills, a will से मुराद कोई भी testamentary आपका document है। 32, words referring to acts include illegal omissions।
in every part of this code except where a contrary intention appears from the context. Words which refer to act done extend also to illegal omissions. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जहां कहीं पे भी वर्ड एक्ट्स आएगा, ठीक हो गया, तो उससे मुराद जहां पे जानते बूझते हुए गलत काम करना है वो भी है ही है, लेकिन अब इलीगल काम ऐसे होते हैं जो भूल के भी कर जाते हैं, ठीक हो गया, गलती से भी कर जाते हैं, तो वो भी एक्ट्स के जुमरे में ही आएंगे, ठीक हो गया। वो बाद का मसला है कि आपने जानते बूझते किया या किसी नासमझी में वो काम कर दिया या कोई भी आपने कोई भी जुर्म कर लिया, वो बाद का फैसला है कि वो आपसे जानते बूझते सरजद हुआ या आपकी समझ में नहीं था, वो बाद के फैसले हैं, लेकिन वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो एक्ट के जुमरे में आ रही हैं। आपने वो काम एक बार किया तो है, ठीक हो गया जी। सेक्शन 33 act omissions. The word act denotes as well a series of acts as a single act. The word omission denotes as well a series of omissions as a single omission. ये वही बात आ गई कि एक्ट जो है वो सिंगल भी हो सकता है और एक से ज्यादा बार भी हो सकता है, जो भी आप काम कर रहे हैं। ओमिशंस भी ऐसे ही हैं, आप एक ओमिशन भी कर सकते हैं, एक से ज्यादा ओमिशंस भी कर सकते हैं। समझ आ गई है? सर मुझे एक्ट और ओमिशन में डिफरेंस बता दें। एक्ट का ये है कि तमाम ओमिशंस एक्ट तो हैं ही हैं। एक्ट से मुराद ये है कि आपका कोई भी काम है, ठीक हो गया, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, वो आपका एक्ट है। आप अगर वो जानते बूझते कर रहे हैं, ठीक हो गया, वो तो प्योरली आपका एक्ट के जुमरे में आ जाएगा। लेकिन आपने गलती से कोई काम कर लिया, आपने भूले से कोई काम कर लिया, तो वो आपकी ओमिशन कहलाएगी, लेकिन वो भी आपका एक्ट तो है ही है। वो बाद में, जैसे आपने जनरल एक्सेप्शंस पढ़ी आगे जाके, ठीक हो गया, एक्ट तो आपने किया ही किया, कानून बाद में फैसला कर रहा है कि आपने ये जो काम किया है, आया ये सेल्फ डिफेंस में किया है या नहीं किया, वो बाद की बातें हैं, वो बाद में देखी जाएंगी। सर यानी मैंने जान के किया हो या मेरी इंटेंशन के बगैर हो, यानी विद हाँ जी, इंटेंशन हो या विद इंटेंशन हो, मैंने एक्ट मतलब मैंने एक्ट किया लेकिन वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि मैंने एक्ट किया या ओमिशन किया। हाँ जी, वो तो बाद के मसले और मसाइल है ना, वो यानी आपकी मैं जी वो जी तो बाय मिस्टेकनली अगर हो गया तो वो ओमिशन होगा ना, बाय मिस्टेकनली हुआ जी ना, जी, वो हाँ इंटेंशनली जी, नहीं हुआ ना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। बाई मिस्टेकनली आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपके ओमिशंस में चले जाएगा, ओमिशंस में काउंट होगा। लेकिन ये जो चीज है, जब कोर्ट कंक्लूड करती है ट्रायल को, ये तब सारी चीजें सामने आती हैं, वहां पे फैसला होता है कि आपकी ओमिशन थी या नहीं थी। अब बाई मिस्टेकनली आपने जानबूझ के, हो सकता है आपने जानबूझ के किसी का कत्ल किया हो और वहां पे शो किया हो कि मिस्टेकनली मुझसे ये काम हुआ है, तो ऐसी सूरत में जो है कानून आपको माफ नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेशन तो होके ही रहेगी। सेक्शन 34 acts done by several persons in furtherance of common intention। अच्छा जी, कॉमन इंटेंशन का एक कंसेप्ट है हमारे पास। कॉमन इंटेंशन जो है वो ये होती है कि जब एक से ज्यादा लोग किसी एक काम के करने के ऊपर राजी हो जाएं, ठीक हो गया, कोई भी एक इलीगल काम करने पे एक से जायद लोग जो हैं वो राजी हो जाएं, तो ऐसी सूरत में उन तमाम की वो जो इंटेंशन है उस काम करने की, वो कॉमन हो जाएगी, ठीक हो गया, तो वो कॉमन इंटेंशन उन लोगों की कहलाएगी। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस, जब कोई भी क्रिमिनल एक्ट एक से ज्यादा लोगों की जानिब से किया जा रहा है, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, और तमाम के तमाम लोगों की इंटेंशन कॉमन थी उसके अंदर, कि ठीक है, 5 के 5, ये 4 के 4 बंदे कह रहे थे ठीक है इस बंदे को कत्ल कर दो, ठीक हो गया। ईच ऑफ सच सेक्शन पर्सन, 34 आ गया सर इसमें। जी जी, सेक्शन आई थिंक मैं पढ़ रहा हूँ 34 है कि 35 है, ये 35 ये पढ़ रहा हूँ कॉमन सर शायद। 34 यस नहीं सर 34 है, ओके, कॉमन 34, जी इंटेंशन 34 हाँ है। जी, फॉल each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। यहाँ पे कह रहा है कि उनमें से हर एक बंदा उस चीज का डेफिनेटली जिम्मेदार तो है ही है, और उसको जो वो सजा दी जाएगी वो ऐसे ही दी जाएगी जैसे वो अगर अकेला कर रहा होता तब दी जाती।
लेकर आऊं मैं वो देख लूं मैं तो आ रहा इसमें फिर यही होगा ना कि एवरीबॉडी हूं। एक सेकंड होल्ड वो कीजिए। मतलब सबको एक ही सजा में होगी ना सर? सर किसी का माइक ऑन है, प्रॉब्लम हो रही है। जी अब मेरी आवाज आ रही है? जी सर अभी आई है। ओके। अच्छा जी 34 कह रहा है कि अगर जी सर एक अभी आइए। जी जी एक से ज्यादा लोगों ने एक काम किया और उनकी इंटेंशन भी हुई थी, फॉर एग्जांपल 4 बंदों ने किसी एक बंदे का मिलकर कत्ल किया, तमाम लोगों की इंटेंशन यही थी कि इसको कत्ल कर दिया जाए, ठीक हो गया, तो इसकी जो सजा है वो इसी तरह से ही दी जाएगी हर एक शख्स को जैसे उसने अकेले कत्ल किया। आइए समझ, ये नहीं है कि एक बंदे को फांसी लगा दी जाएगी, 4 बंदों को छोड़ दिया जाएगा या 5-5 साल की सजा दी जाएगी। अगर उनकी कॉमन इंटेंशन थी, सबने मिल के मारा, इंटेंशन भी कॉमन थी, तो उनको सेम एज इट इज सजा दी जाएगी जैसे वो काम हर एक बंदे ने अलग अलग से किया है। समझ आई है आपको? जी सर आ गई है। सबको आ गई? रिजवान आपको भी आ गई है? जी सर आ गई है समझ। इसमें ये होता है कि सर जब भी बंदे, अगर जितने भी एक बंदे एक FIR के अंदर हों और उनका सेम ऑफेंस हो तो उनको सजा भी, जब सजा दी जाएगी सेम ही दी। हाँ जी, और उनकी इंटेंशन भी सेम होनी चाहिए। अब देखें अगर 5 बंदे हैं कत्ल कर रहे हैं, एक बंदा नहीं चाहता था उसको मारना, उसकी इंटेंशन नहीं थी, उसकी कॉमन इंटेंशन नहीं है, तब उसको रियायत मिलेगी, ठीक है। अगर 5 के 5 ही इस बात पर राजी थे, ठीक है जी मारो, एक ने बाजू से पकड़ा, एक ने टांगों से पकड़ा, एक ने छुरी चलाई। अब देखें चलाई छुरी किसने? एक बंदे ने, ठीक है। अब सजा देखें, कत्ल कौन कर रहा है? कत्ल तो वो बंदा कर रहा है ना जो एक छुरी चला रहा है, ऐसे ही है। बाकी दो ने तो बाजू पकड़े हुए थे और हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन चूंकि उनकी कॉमन इंटेंशन थी तो लिहाजा उनको भी कत्ल की ही सजा मिलेगी। कत्ल तो वैसे तो अगर देखा जाए, एग्जामिन किया जाए तो एक बंदा ही कर रहा था, जान उसकी निकली उस एक बंदे से जिसने छुरी चलाई, ऐसे ही है। बाकी दो ने तो बाजू पकड़े और टांगे पकड़ी, लेकिन चूंकि उनकी भी इंटेंशन यही थी कि इसको कत्ल किया जाए और उन्होंने इसी नीयत से टांगे और बाजू पकड़े थे, लिहाजा वो भी सेम एज इट इज जैसे छुरी चलाने वाला है उनको भी ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा कि इन लोगों ने भी अपने हाथों से छुरी ही चलाई है। क्लियर हो गया राहिला? आपको क्लियर हो गया? जी सर। ओके। अच्छा जी 35 है, when such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge of intention. Whenever an act which is criminal only by reason of its being done with the criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such persons who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention. 35 सेक्शन गालबन जो मुझे समझ आई है वो हमें ये कह रहा है कि जिस बंदे की इंटेंशन जहां तक जिस एक्ट के करने की थी, जिस बंदे ने जो एक्ट किया और उसकी इंटेंशन भी उसी से रिलेटेड ही थी, तो सिर्फ उसी का ही लाइबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है इसके नीचे यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी नहीं है, जहां तक मुझे समझ आई है यहाँ पे कहा जा रहा है कि 4 बंदों ने एक बंदे को अगवा किया, ठीक हो गया, उनमें से एक ड्राइवर था, उसे नहीं पता कि इन लोगों ने इसको बाद में कत्ल कर देना। वो आया, अपनी गाड़ी लेके आया, उन्होंने अगवा किया, वो वहां पे गया, उसने अपने पैसे लिए, उसकी इंटेंशन जस्ट अगवा तक की थी, वो वहां से चला गया। बाद में उन 3 लोगों की इंटेंशन कॉमन इंटेंशन बनी कि हम इसको कत्ल कर देते हैं, तो जो वैन ड्राइवर है उसको एज इट इज जो है उनकी सजा कत्ल की नहीं दी जाएगी, बल्कि उसको उस हद तक ट्रीट किया जाएगा जिस हद तक उसका एक्ट था और जिस हद तक उसे नॉलेज था या उसकी इंटेंशन थी। क्लियर है? जी सर क्लियर है। सर एक क्वेश्चन था मेरे पास
جی جی यहाँ पे सर एक मर्डर केस आया हमारे ऑफिस में. हेलो सर, कैन यू हियर मी? जी जी आवाज आ रही है आपकी. सर वो मर्डर केस आया था तो उसमें 4-5 बंदे इकट्ठे थे, और जिस बंदे ने सर गोली चलाई थी ना, उन्होंने हाँ जी. उसको मतलब उम्र कैद की सजा सुनाई थी, और बाकी जो थोड़े थोड़े अरसे की, मतलब किसी को 10 साल, किसी को 15 साल की सजा सुनाई थी. तो सर ऐसा क्यों हुआ था फिर उसमें? जी जी आपकी एक तो एंड पे आवाज कट गई थी. वो यहाँ पे इस तरह से होता है, देखिए कुछ चीजें क्या जो है हुआ ना. होगा उसमें, मतलब जी जी उसके कुछ अंदर ये है वो कि बता सकते? जी जी उसके अंदर ये है कि उन लोगों की जिसने फायर किया है उसकी इंटेंशन जो है वो वकील साहब ने ये शो करवाई होगी कि इसकी इंटेंशन जो है वो इस हद तक थी, कत्ल करने की हद तक. बाकी लोगों की इंटेंशन जो है वो उसको मारने की नहीं थी, तब ही वो बचे हैं. अदरवाइज अगर वो सेम एज इट इज आते तो तब सबको एक ही सजा सुनाई दी जाती. लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ चूंकि हम वकला ही ऐसा करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग किसी भी सूरत में कॉमन इंटेंशन शो करते ही नहीं हैं, या वो चीज हम सामने आने ही नहीं देते, क्योंकि उसका उससे नुकसान होता है, फिर सब लोगों को सेम एज इट इज सजाएं मिलती हैं. तो ये वजह है. जी बिल्कुल ऐसे ही होता है सर, हर केस में मतलब ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि क्रिमिनल वर्क होता है हमारे में, तो वो सर इसलिए. मेरे ख्याल में ना सर, इससे ज्यादा हमारे गलती से ज्यादा ना सर एफआईआर के अंदर काफी गैप होते हैं. किसी से कोई गोली मरवा देता है, कोई पकड़ लेते हैं, तो मतलब उसके अंदर गैप होते हैं. फिर हमें जगह मिलती है सर वहां से मतलब कॉमन इंटेंशन ना शो करवाने की. मेरे ख्याल में सर इस सबका जो है ना वो पुलिस जिम्मेदार है. अगर पुलिस अच्छी तरीके से एफआईआर काटे तो हमें तो सर ऐसी है बिल्कुल रिजवान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. जितने भी फ्लॉज आते हैं वो सारे के सारे शुरू ही एफआईआर से हो रहे होते हैं. एफआईआर के अंदर ही गलतियां होती हैं और वहीं से ही हमें रास्ता मिलता है और हम रास्ता बना लेते हैं और हमें रियायत मिलती है, क्योंकि अक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ. ठीक हो गया. तो अक्यूज्ड हाँ को यस हमेशा, एग्जैक्टली सर, ऐसा ही. हाँ जी, अक्यूज्ड को हमेशा फायदा दिया जाता है. तो वो ये है. अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास, अच्छा 37 के अंदर है, इसकी इलस्ट्रेशन हैं, ये आप लोगों ने देख लेनी है. ये कितने सेक्शन हमारे रह गए हैं चैप्टर 2 के? अच्छा स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, इलीगल. सर 52 है. अच्छा 52 है. ठीक हो गया, चलिए हम इनको देख लेते हैं. सेक्शन 30. 52A हार्बर. ठीक है, हार्बर. अच्छा ये 36 इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन. Wherever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offense. यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर एक काम किया, हाफ उसका जो पार्ट है आपने वो अपनी मर्जी से आप कर रहे हैं और हाफ जो है आपने ओमिशन से किया है, तो ये नहीं है कि आधी आपको माफी है और आधा आपको ऑफेंस कमिट या वो काउंट होगा. आपकी ये दोनों चीजें ऑफेंस के जुमरे में ही आएंगी या ऑफेंस की डेफिनेशन में ही आएंगी. ठीक हो गया. इसकी इलस्ट्रेशन है, ए इंटेंशनली कॉजेज जीज डेथ partly by illegally omitting to give Z food and partly by beating Z. A has committed murder. ठीक हो गया जी. यहाँ पे वो कह रहा है कि उसने जो है जी को वो जो भी फूड दे रहा है वो इलीगली उसको वो ओमिट कर रहा है, और उसकी वहां पे जो एक इंटेंशन थी वो जी को डेथ की थी. ठीक हो गया. और बाद में उसने उसको जी को मारा, मारपीट के जरिए से उसने उसकी जान ले ली. तो ए ने मर्डर ही कमिट किया. ठीक हो गया. यानी कि एक सीरीज के अंदर एक ही ऑफेंस के अंदर अगर दो चीजें आ रही हैं, वो हाफ जो है वो उसके अंदर जा रही हैं और उसने जो भी एक्ट किया है उसके अंदर, और हाफ जा रही है उसके ओमिशन के अंदर, तो वो सेम एज इट इज ऑफेंस ही, दोनों चीजें ही ऑफेंस काउंट होंगी. सेक्शन 37 है, कोऑपरेशन बाय डूइंग one of several acts constituting an offense. When an offense is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts, either singly or jointly with any other person,
commits that offense. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جب بہت سارے لوگوں نے مل کے ایک offense commit کیا، ٹھیک ہو گیا، تو اس میں سے چاہے جس بندے نے جو ڈیوٹی بھی پرفارم کی، ٹھیک ہو گیا، اور ان کی وہ انٹینشن بھی یہاں پہ وہ سیم ہی تھی، اس ایکٹ کو ڈن کرنے کے ہی تھی، تو وہ تمام لوگوں کو یہی پاکستان پینل کوڈ سمجھے گا کہ تمام لوگوں نے ہی وہی اوفینس کمٹ کیا ہے۔ فار ایگزامپل وہی بات آ گئی کہ یہاں سے 4 بندوں نے ایک بندے کو اغوا کیا، ڈرائیور نے صرف گاڑی چلائی ہے اور وہاں پہ جا کے چھوڑا ہے، ڈرائیور کی کامن انٹینشن تھی، ڈرائیور کو پتا تھا اب یہاں پہ کہ اس بندے کو مار دیا جائے گا، اس کی ڈیوٹی صرف بندے کو ٹرانسپورٹ کرنا تھی۔ تو یہاں پہ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے بھی سیم ایز اٹ از وہی اوفینس کیا جو باقی 3 لوگوں نے مارنے والے کو کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کی السٹریشنز آپ نے پڑھ لینی ہے۔ ڈکیتی چوری ہو رہی ہے، میرا کام تھا موٹر سائیکل چلا کے لے کے جانا، تو مجھے صرف موٹر سائیکل چلانے کی سزا تو نہیں دی جا سکتی، موٹر سائیکل چلانے کی تو کوئی سزا نہیں ہے نا، جی لیکن میں چونکہ پارٹ بنا جی سر، اس کا، ظاہر سی بات ہے اس کی انٹینشن بھی وہی ہے، ہاں جی چوری انٹینشن کرنے بھی کی۔ وہی ہے، مجھے پتا بھی وہی ہے، صرف میرا کام ہے بندوں کو ٹرانسپورٹ کرنا اور واپسی پہ جو بھی مطلب کہ مال غنیمت ملا ہے اس کو لے کے وہاں پہ واپس پہنچانا۔ اب اگر میں کہوں جی مجھے کیا، میں نے تو موٹر سائیکل چلایا ہے، لیکن نہیں، یہاں پہ سیکشن 37 یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی اسی چیز کا جو ہے ذمہ دار ہوں جو باقی لوگوں نے کی ہے، جو بھی اینڈ پہ کرائم کمٹ ہوا ہے میں اس کا برابر کا ذمہ دار ہوں۔ illustrations آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے۔ 38 persons concerned in criminal act may be guilty of different offences where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act. They may be guilty of different offences by means of that act. For example, illustration है, A attacks Z under such circumstances of grave provocation that his killing of Z would be only culpable homicide, not amounting the murder. B having ill will towards Z and intending to kill him, and not having been subject to the provocation, assist A in killing Z. Here, though A and B are both engaged in causing Z's death, B is guilty of murder and A is guilty only of culpable homicide. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے، جو السٹریشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اے نے اٹیک کیا زی کے اوپر اور اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا ہومیسائڈ جو ہے اس کو کرنا، یعنی کہ اس کو قتل کرنا زی کو۔ بی کی نہیں تھی بنتی زی کے ساتھ، بی نے پرووکیٹ کیا کہ ٹھیک ہے یار آپ اس کو مرڈر جو ہے وہ کر دو، فار ایگزامپل آپ اس کو قتل کر دو۔ اس نے اس کو مشورہ دیا، اس نے اس کو سکھایا بجھایا سمجھایا، قتل اے ہی کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ زی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اے نے اس کو مار دیا ہے، تو اے کے ساتھ ساتھ بی بھی اس مرڈر کے اندر برابر کا حصہ دار ہے، بی کو بھی ایسے ہی عظیم کیا جائے گا کہ اس نے بھی مرڈر کیا ہے۔ یہ سیکشن 109 آتا ہے یہاں پہ ایک ابیٹمنٹ، اکثر آپ لوگوں نے ایف آئی آرز کے اندر پڑھا ہوگا ابیٹمنٹ 109 لگا ہوا ہوتا ہے۔ ابیٹمنٹ یہی چیز ہے کہ کسی کو مشورہ دینا کہ آپ یہ اللیگل ایکٹ کریں۔ ابیٹمنٹ کی آج تک سزا بہت کم لوگوں کو ملی ہے، اسپیشلی جو کیسز ہیں مرڈر کے، اس کے اندر بہت کم ملی ہے۔ ہماری تاریخ میں ایک بندے کو ملی ہے اور وہ تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جوڈیشلی مرڈر تھا اس کا، ججز نے غلط فیصلہ سنایا تھا، کسی کے اشارے پہ وہ فیصلہ تھا، اور پہلی بار تاریخ کے اندر نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد 109 سیکشن کا استعمال کرتے ہوئے ججز نے صرف مشورہ دینے پہ کسی کو سزائے موت سنائی تھی۔ ٹھیک ہو گیا جی، سر وہ سمجھ جو آ رہی ڈورا ہے؟ لائی والا کیس تھا مرڈر کا؟ نہیں یہ قصوری صاحب تھے ایک، وہ ادھر وہ بندہ قتل ہوا تھا اور اس کا الزام آیا تھا بھٹو پہ کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ابیٹمنٹ کی ہے، اس نے یہ سازش کی ہے جی کہ اس بندے کو قتل کیا جائے، تو لہٰذا بھٹو صاحب کو پھر اس کے تانے بانے ملنے پہ سزا جو ہے وہ سنائی گئی تھی۔ رضوان نون آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سائرہ شاہ آج آپ نے جوائن کیا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر بالکل ٹھیک سمجھ آ رہی ہے، الحمد للہ۔ ٹھیک ہو جی گیا سر جی۔ بالکل سر۔
ओके, अच्छा जी, सेक्शन 39 है वॉलंटरली। वॉलंटरली पता ही नहीं चल रहा था क्लास के टाइम 9 बजे होती है जी, 9 बजे, 9 बजे आप तैयार रहा और करें। क्या जी जी 9 बजे होती है अपना सेक्शन। सर 9 जी जी बजे वाली सर काइंडली सर थोड़ा सा 9 बजे 9:30 कर दें सर, क्योंकि जमात का टाइम अक्सर सर 8:45 से 9 बजे है सर, फिर नमाज जमात के साथ रह जाती है। अगर काइंडली सर 10-15 मिनट का गैप मिल जाए। आपकी बात रिजवान ठीक है, असल में ना मैं तो खुद ये चाह रहा हूँ कि या हम जल्दी कर लें या हम लेट करें। और अगर हम 10 बजे करते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि हम 2 घंटे की क्लास रखें, 10 से 12। उस वक्त तक ये जो खवातीन हैं वो भी फ्री होती हैं घरों के कामों से। अच्छा, हम लोग भी फ्री होते हैं बाहर से, ऑफिस से। दिन में रखने, टाइम दिन में रख लें। 1 महीना अब है हमारे पास। टाइम जो है ना कोई ऐसा सेट कर लें जो सब लोगों के लिए सूटेबल हो। ठीक हो गया, तो वो आप लोगों ने देखना है। अब कल नहीं परसों मेरी क्लास है एलएलएम की, 4 बजे से लेके रात 8 बजे तक। तो मतलब वो कुछ इस तरह का चल रहा है। ये दिन में रख लें, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रख लें। टाइम कुछ कोई भी रख लें। मैं तो अब इस सिलसिले में मुझे तो आप लोगों ने जैसे कहना है मैं उस हवाले से एडजस्ट कर लूंगा खुद को। अपना सर टाइम रात वाला बेस्ट है, क्योंकि सर सुबह फिर ऑफिस होता है सर, फिर वो दफ्तर में तो बंदा नहीं क्लास अटेंड करता। ऐसे लेकिन ही है, सर ये बिल्कुल। बेशक 9:15 कर दें या 20 में से। चलें 9:15 कर लेते हैं। अगर आप 9:15 कहते हैं तो 9:15 कर लेंगे। कल से 9:15 पे ले लेंगे। थैंक यू सर, शुक्रिया सर। वो असल में ना जमात का टाइमिंग आजकल 9 बजे है ना सर, फिर वो हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल जमात ऐसे के ही साथ है। नमाज में जाएंगे। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अच्छा, सेक्शन 39 है शुक्रिया सर। जी जी वॉलंटरली। वॉलंटरली से मुराद ये होता है कि आजाद मर्जी से जब भी कोई काम किया जा रहा है अपनी मर्जी से, अपनी आजाद मर्जी से, तो वो कहलाएगा वॉलंटरली। सेक्शन 40 ऑफेंस की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। ठीक हो गया जी। ऑफेंस जो है आपके कौन कौन से हैं, यहाँ पे ये सारे के सारे सेक्शन भी इन लोगों ने मेंशन कर दिए हैं और ये सारी चीजें बता दी हैं। एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शंस इंटेंशन मेंशन्ड इन क्लॉज 2 and 3 of this section, the word offense denotes a thing made punishable by this code। जो भी काम इस कोड के तहत पनिशेबल है वो हर वो काम जो है ऑफेंस कहलाएगा। हर वो काम जो कि इस कोड के तहत पनिशेबल है, जिसके ऊपर सजा दी जा सकती है, वो ऑफेंस है। समझ आ गई? जो भी ऑफेंस, जो भी एक्ट है उसकी कोई भी सजा दी गई है, चाहे 2 रुपए है, फाइन ही क्यों नहीं है, वो भी ऑफेंस है। आ गई समझ? जी सर। ओके। सेक्शन 41 स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ जो है ये एक ऐसा लॉ होता है जो कि एक मखसूस एरिया के लिए, ये सिर्फ किसी मखसूस चीज के लिए बनाया जाता है। स्पेशल लॉ एक ऐसा लॉ है जो मखसूस इलाके के लिए या मखसूस किसी चीज के लिए, किसी सब्जेक्ट के लिए बनाया जाता है। जबकि लोकल लॉ जो है ये एक ऐसा लॉ होता है जो कि पाकिस्तान ओवरऑल टेरिटरीज के ऊपर जो है ये मतलब लागू होता है। स्पेशल लॉ मखसूस जगह के ऊपर लागू होता है, लोकल लॉ जो है वो वाइड एरिया के ऊपर लागू होता है। एक सेकंड मैं कॉल सुन लूं, एक सेकंड जस्ट। जी हम पढ़ रहे थे माजरत स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। समझ आ गई है स्पेशल लॉ और लोकल लॉ की आप लोगों को? जी सर। ओके। 43 सेक्शन है इलीगल। legally bound to do. The word illegal is applicable to everything which is an offense or which is prohibited by law। illegal का मतलब हर उस चीज के लिए यूज होगा जो कि ऑफेंस हो या प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो। ठीक हो गया? और which furnishes ground of a civil action,
and a person is said to be legally bound to do whatever it is illegal in him to commit. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इलीगल से मुराद हर वो एक्ट है जो कि ऑफेंस है पाकिस्तान पिनल कोड के तहत या प्रोहिबिटेड है बाय लॉ के, ठीक हो गया, या कि जो कि सिविल एक्शन का कोई भी ग्राउंड अगर वो पैदा कर रहा है तो ऐसी सूरत में उसका जो एक्ट है वो इलीगल है सिविल लॉ की नजर में, ठीक हो गया। और एक ऐसा शख्स जिसको हम ये कहते हैं कि ये लीगली बाउंड है उस काम को करने का, अगर वो उस काम को नहीं करेगा तब भी वो उसका एक्ट जो है इलीगल कहलाएगा, ठीक हो गया। इलीगल की बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन दे दी गई है कि इलीगल से मुराद हर वो ऑफेंस है जो कि ऑफेंस है इस पाकिस्तान पिनल कोड के थ्रू या फिर प्रोहिबिटेड है लॉ के थ्रू, या फिर एक बंदा कानूनी तौर पे काम करने का पाबंद था वो उसको नहीं कर रहा, तब भी यही समझा जाएगा कि ये एक्ट जो उसने अब किया है वो इलीगल है। यानी कि लीगली मैं यू टर्न लेने का यहाँ पे मजाज नहीं था लेकिन मैंने वहां से अपनी गाड़ी घुमा दी, ठीक हो गया, तो जो एक्ट मैं कर रहा हूँ वो इलीगल है या इलीगल के जुमरे में आएगा। 44 है इंजरी। द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म व्हाटएवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। इंजरी जो है सिर्फ हमें जख्म लगता है सिर्फ यही इंजरी नहीं होती, इंजरी आपके माइंड को भी हो सकता है नुकसान, आपकी बॉडी को भी हो सकता है, आपकी रेपुटेशन खराब होती है वो भी इंजरी है, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है तो वो भी इंजरी के जुमरे में ही आता है। आगे ये सवाल भी पूछा जाता है लॉग एक्ट के अंदर, सेक्शन 44 हमने पढ़ा है पाकिस्तान पिनल कोड का। सेक्शन 45 लाइफ, लाइफ से क्या मुराद है पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर जो वर्ड लाइफ आता है इससे मुराद क्या है? द वर्ड लाइफ डिनोट्स द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। लाइफ से मुराद यहाँ पे ह्यूमन बीइंग कोई भी जिंदा जानदार चीज है, कोई इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, कोई भी चीज है। अच्छा जी, डेथ है, द वर्ड डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग की जिंदा जानदार चीज की डेथ यहाँ पे डेथ कहलाएगी। 46 सेक्शन 47 एनिमल से क्या मुराद है यहाँ पे? द वर्ड एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग से हट के यहाँ पे जितनी भी जानदार चीजें हैं, इंसान से हट के जो भी चीज यहाँ पे आ रही है वो यहाँ पे एनिमल कहलाएंगी। वेसल 48 द वर्ड जी सर पाकिस्तान पिनल कोड में क्या एनिमल को अगर हम जैसे कि रास्ते में जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाए एनिमल को कुचल दें, सर इसकी भी कोई सजा है? हाँ जी डेफिनेटली है, हाँ जी बिल्कुल प्रोविजन लेकिन है। सर यहाँ पे हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में? डेफिनेटली जो सेक्शंस हम पढ़ेंगे उनके अंदर इस चीज का जिक्र आएगा, अगर नहीं भी आएगा तो जैसे ही मेरी नजर के सामने से गुजरेगा मैं वो मेंशन कर दूंगा। तो सर हम केस कर सकते हैं सपोज, मतलब अगर डेफिनेटली हो सकता है, अगर आपका कुत्ता है उसको आपने पटा डाला हुआ है, किसी ने उसको मार दिया तो आप उसके ऊपर एफआईआर करवा सकते हैं और एफआईआर होती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद तो पीपीसी से सजा भी मिलती है इसकी? बिल्कुल सजा भी नहीं सजा भी मिलती है। उसके अलावा पाकिस्तान पिनल कोड से हटके भी मुख्तलिफ एक्ट्स आए हुए हैं, मुख्तलिफ जो एक्ट हैं जो कि वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, उनके सेक्शंस को अप्लाई करवा के वहां पे भी सजा हो सकती है, ठीक हो गया। एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, तो ये चीजें हैं, हर चीज है, बस उसको हम इम्प्लीमेंट करवाना जो हमें वो आना चाहिए। ये सर मैंने सुना था ना इंडिया में, तो इससे पूछ रही थी कि वहाँ पे हैं, तो मैं ये पूछ रही थी कि क्या पाकिस्तान में भी ये रूल्स लागू होते हैं? पाकिस्तान में भी बिल्कुल हैं, ये पिछले दिनों बुक्स तक है? बुक्स तक तो फिर हर जगह इंडिया में भी बुक्स तक चीजें हैं। अब एक आध केस जो रिपोर्ट होता है, अब जरूरी नहीं है कि वहां पे कोई दूध की या शहद की नहरें बह रही हैं, ऐसा अब ना ही यूरोप के अंदर दूध या शहद की नहरें बह रही हैं,
اب لندن کے اندر میرا ایک دوست ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں پہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ کالے، یہ جو مطلب بلیک پیپل ہیں، یہ لوگ رہتے ہیں، اور یہ وہاں پہ اتنے بڑے چھٹے ہوئے بدماش اور کرمنلز ہیں کہ وہاں پہ ہم لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ لوگ کرمنلز ہیں. ٹھیک ہو گیا. ویسے دودھ کی اور شہد کی نہریں وہاں پہ شو کی جاتی ہیں. مطلب یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ایک ایک دو دو کیسز ایسے رپورٹ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے واہ واہ ہو جاتی ہے. اب ایسے ہی پچھلے دنوں ہوا بلوچستان میں ایک بندے کو 30 لاکھ روپے جرمانہ ہوا ایک درخت کاٹنے کا. ٹھیک ہو گیا. اس کے اندر اس نے جو ڈیلی بیسس پہ آکسیجن دینی تھی اس کے بھی مطلب چارجز ڈالے گئے اس بندے کے اوپر، تب جا کے ویسے سزا تھی 200 یا 300 روپے. وہ آکسیجن اور اس کے اوپر پھر گھر تھے چڑیا کے، اس چیز کو ڈالتے ڈالتے 30 لاکھ جرمانہ کیا گیا. اگر انٹرنیشنلی یہ کیس رپورٹ ہو تو کہیں گے کیا بات ہے پاکستان کی اور پاکستان کی عدالتوں کی، لیکن اندرون خانہ کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے. اب سمجھ آئی اب آپ کی؟ سر کسی نے رپورٹ کیا تھا یا ایسے گورنمنٹ کی طرف سے ہوا، اسٹیٹ کی طرف سے یہ وہ کیس؟ اسٹیٹ کی طرف سے ایکشن لیا جاتا ہے، جیسے واچ مین رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کچھ ہوا پھر وہ کرتے کرتے پھر وہاں پہ وہ وہی ہجڑا نا لگ گیا اس اسٹیٹ کو. کی طرف سے تھا نا. اگر ایک عام پرسن جائے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس معاملے میں جیسے درخت پہ ہو گیا یا اینیمل پہ ہو گیا تو سر وہی ہو گیا نا، 100-200 پہ ہی آئی تھنک ختم ہو جائے گی یہ. ہاں جی ایسے ہی ہے، لیکن کہیں کہیں پہ ہو بھی جاتا ہے. اب ایک بندے نے اپنے کتے کو مطلب کہ اشارہ کیا کہ اس بندے کو جا کے کاٹ لو، اور اس نے جا کے واقعی میں اس بندے کو جو ہے نا کاٹ لیا. بعد میں ایف آئی آر جو ہوئی وہ اس مالک پہ ہو گئی، اور باقاعدہ ہائی کورٹ تک وہ گیا، اور ہائی کورٹ سے پھر وہ ججمنٹ آئی کہ اگر مالک نے کتے کو اشارہ کیا تھا اور کتا مالک کے اشارہ کرنے پہ جا کے اس نے کاٹا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ مالک ذمہ دار ہے، مالک نے اس کو جو ہے وہ پرووکیٹ کی ہے. تو ایسی صورت میں اس کو پھر اس چیز کے اوپر جو ہے وہ سزا جو ہے وہ جتنے سیکشنز جو ہیں جو بھی اس کو انجریز آئی تھی وہ سارے کے سارے سیکشن اس کے خلاف لاگو ہوئے اور اس پہ ایف آئی آر ہوئی. لیکن سر پھر بھی بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی. پھر سر بات تو یہی ہوئی نا کہ انسان کو کاٹا تو انسان کے لیے ہی سزا ملی نا، ایک اینیمل کے لیے تو نہیں ملی. اب اینیمل بیچارے کو کیا مطلب، اس کو پھانسی یا اس کو سر جیل، ہونا تو چاہیے نا ویسے سر ہونا اب چاہیے. کیا کریں، جیل کر دیں اس سر کو یہ 2 دیکھیے سال نا، کی. بالکل سر ہونا چاہیے سر. جیسے ہم انسان ہیں سر، جانور بھی تو سانس لیتے ہیں نا، انہیں بھی درد ہوتا ہے. تو جب مطلب ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں، کبھی ان کی ٹانگ کٹ جاتی ہے، کبھی بازو کٹ جاتا ہے، تو سر انہیں بھی تو درد ہوتا ہے نا. جی بالکل، اس چیز کا تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہے قانون ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے، اگر میرے کتے نے میرے اشارہ کرنے پہ کسی کو کاٹا ہے تو اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے، نہ کہ میرے کتے کو. میں مطلب یہ کہہ رہا ہوں. اور دوسرا، اگر یہاں پہ کسی جانور کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو ان کی پروٹیکشن کے لیے جو لاز اویلیبل ہیں ان کو اگر ہم صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کروائیں تو بالکل ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. جی سر. ہاں جی. پھر ساتھ یاد رکھا کریں کہ ہم پاکستان میں ہیں، اور ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. صحیح ہے. ہم نیدرلینڈز میں نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے اندر نہیں ہیں، ہم کینیڈا کے اندر نہیں رہتے. ہم پاکستان جیسی تھرڈ گریڈ جو تھرڈ ورلڈ جو کنٹریز ہیں ان میں سے کنٹری ہے، وہاں پہ رہتے ہیں. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی ہے، جو بھی سے کہہ لیں، ہم پاکستان کے اندر. تو جی ویسل 48 سیکشن، ویسل سے مراد یہاں پہ ایک ایسی چیز ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ بائی واٹر ایز اے کنوینس یوز ہو. یہاں پہ ویسل کے اندر کشتیاں آ جائیں گی، کوئی بھی چھوٹی کوئی بھی بڑی چیز، کوئی بھی ایسی ٹرانسپورٹیشن کے لیے جو بھی چیز پانی کے حساب سے یوز ہو رہی ہو وہ ساری ویسلز کے زمرے میں آئیں گی. ٹھیک ہو گیا. ایئر اور منتھ ہے. سر اس سے مجھے یاد آیا سر، میں جی نے جی آپ سے وہ کوشچن کیا تھا نا، میں نے آپ کی ویڈیو سنی تھی وہ انٹرنیشنل لا کی. سر ہاں وہ جی تھی کانٹیجیس زون، جس سے وہ آئی تھنک واٹر کا ایریا ہوتا ہے سارا.
وہ کانٹیجیس فرام کہلاتا ہے سر. وہ میں نے پڑھا نہیں ہے انٹرنیشنل لا میں نا. صحیح ہے, تو وہ اس کو دیکھ لیں گے ہم تو جب. سر انٹرنیشنل لا کا بھی سلیبس چینج ہوا ہے؟ انٹرنیشنل لا کا بھی سلیبس چینج ہوا ہے؟ نہیں, ابھی تک سچ نہیں ہوا. انٹرنیشنل لا کا جو سلیبس ہے وہ بس وہی چیزیں ہیں. پہلے اوور آل انٹرنیشنل لا پوچھا جاتا تھا, اب 3 چیزیں انہوں نے یا 2 چیزیں, آئی سی جے ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, یو این چارٹر ہے اور یو این کی اسمبلی ہے یو این کا. بس اب یہ چیزیں, پہلے اوور آل انٹرنیشنل لا ہوتا تھا, اس کے اندر اوپن ہاں جی ہینگ سر, اور اس آپ کی طرح نا کی. 1 سال پہلے کی ویڈیو ہے تو اس جی وقت پھر چینج وہ ہوتا ہوگا نا. جی اس وقت وہ پہلے اور تھا, بعد میں اب آ کے یہ کوڈیفائی کر کے, یعنی کہ چیزیں مختصر سے مختصر کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی نہ ہو. ایچ ای سی چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو. آسانی کے لیے اب 3 چیزیں بتا دی ہیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, کہاں بیٹھتا ہے, کب بنا, کیا فنکشن ہے, کتنے ججز ہیں, کتنے سال کام کرتے ہیں, بس یہ آئی سی جے ہے. اس کے بعد ہیومن رائٹس چارٹر ہے, 113 آرٹیکل ہیں, یہ ہے. اس کے بعد یو این کی جنرل اسمبلی ہے, کتنے ممبر ہیں, کون کون ممبر ہوتا ہے, پریزیڈنٹ کون ہے, اس وقت کرنٹ سیکٹری کون ہے, یہ سوال آ جاتا ہے. 5 نمبر کا ہمارا پورشن یہ کلیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی جی, سر. اوکے. اچھا جی, اب ہمارے پاس رہ گئے تھوڑے سے سیکشن ہیں. سیکشن 50 ہے, یہ ہمیں سیکشن بتا رہا ہے. ون آف دوز پورشنز آف اے چیپٹر آف دس کوڈ, یعنی کہ وہ اوپر چیپٹر ہیں جیسے اب ہم پڑھ رہے ہیں, نیچے جتنی چیزیں ہیں نمبرنگ کے اندر یہ ہمارے سیکشنز ہیں. 51 oath ہے. The word oath includes a solemn affirmation substituted by law for an oath and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof whether in a court of justice or not. oath سے مراد ایک ایسی سولم افرمیشن ہے جو کہ ہم دے رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. ایک ایسی ڈیکلریشن ہے جو ہم دے رہے ہیں چاہے وہ کورٹ کے اندر ہے یا نہیں, ٹھیک ہو گیا. ہم کہیں پہ بھی دے رہے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے, اور اس کا ہمارا مقصد جو ہے وہ ایز اے پروف پرووائڈ کرنا ہے, اپنی سچائی کو بیان کرنا ہے, تو یہ ہمارا اوتھ ہوگا. گڈ فیتھ ہے. Nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believed without due care and attention. یہ سوال بھی آتا ہے, یہ بھی پوچھا جاتا ہے. گڈ فیتھ سے مراد ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیشہ ڈیو کیئر اور اٹینشن کے ساتھ کی جائے, ٹھیک ہو گیا. وداؤٹ ڈیو کیئر اور اٹینشن کے ہم گڈ فیتھ کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے. گڈ فیتھ کے اندر ہمیں ود ڈیو کیئر اور اٹینشن کی چلنا پڑتا ہے. کوئی بھی کام جو ہم ڈیو کیئر کے اور اٹینشن کے کر رہے ہیں وہ گڈ فیتھ کے زمرے میں آئے گا. کلیئر؟ جی. 52A harbor, except in section 157 and in section 130, in the case in which the harbor is given by the wife or husband of the person harbored, the word harbor includes the supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition, or means of conveyance, or the assisting a person by any means, whether of the same kind as those enumerated in this section or not, to evade apprehension. اچھا, اس کی کو خاص 52A ہاربر کی مجھے سمجھ نہیں ہے, یہ آپ لوگوں میں سے کسی کو پتا ہے تو بتائیں کیا چیز ہے, کیا کہہ رہا ہے. سر آئی تھنک ہسبینڈ جو وائف کو شیلٹر فراہم کرتا ہے اس میں مطلب اس کو خوراک بھی ہے, اس کو پیسے بھی دیتا ہے, اس کے کپڑے بھی, ہر چیز بھی. سر مجھے تو وہی لگ رہا ہے, شاید اس کو سر بندرگاہ کہا گیا ہے تو وہی شیلٹر فراہم کرنا ہی ہو گیا نا وائف کو ہسبینڈ کی طرف سے. اس کو نا مجھے تو سر پڑھنے سے یہی لگا ہے, باقی مجھے نہیں پتا اتنا نا. یہ اس کو میں نا پھر آپ کو گروپ کے اندر ہاربر بتا دوں گا. اچھا جی, پنشمنٹس ہیں, یہ اکثر سوال آ جاتا ہے. آخری سیکشن ہے غالباً یہ ہمارا, بلکہ ختم ہو گیا چیپٹر 3 ویسے. میرے پاس تو نہیں ہے. اوکے, یہ چیپٹر 3 کے اندر ہے 53 سیکشن پنشمنٹس کا. اچھا, یہ نا 9 قسم کی پنشمنٹس ہیں پاکستان پینل کوڈ کے اندر. یہ اکثر سوال جو ہے یہ انٹرویور بھی پوچھتے ہیں, اس کے علاوہ یہ ہمیں پتہ بھی ہونے چاہیے. سر سوری 10 پنشمنٹ ہیں. اوکے, ہاں بلکہ 10th ہیں, سوری 10th ہیں, میں 9 پڑھا تھا. 10 یہ سزائیں ہیں, یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے. قصاص ہے, دیت ہے, عرش ہے, دمان ہے, تعزیر, ڈیتھ, امپریزنمنٹ فار لائف ہے. اس کے بعد یہ جو ریگرس امپریزنمنٹ ہے یہ سمپل ہے. اس کے بعد فور فیچر آف پراپرٹی ہے,
اور فائن ہے. یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے. یہ اکثر جو ہے نا سوال جب ہم اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل کے لیے یا لیگل پوسٹ پہ اپلائی کرتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے سوال کہ پاکستان پینل کوڈ کے اندر پنشمنٹس کتنی ہیں. 53 سیکشن بتاتا ہے. ویسے تو ہمارا یہ لنک نہیں ہے ایسے. تو آج کا ہمارا ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا. چیپٹر 2 ہم نے پڑھ لیا. سر میرے پاس تو تھرڈ چیپٹر نہیں ہے آپ کے سر. پاس پنشمنٹس کا سیکنڈ نہیں ہے؟ چیپٹر کے بعد نہیں سر. سیکنڈ کے بعد سر 4 چیپٹر ہے میرے پاس. چلیں پھر آپ کا مس ہے. کون سے سیکشن آ رہے ہیں آپ تو کو؟ سر یہ میجر ایکٹ میں دیکھ تو لیجیے, میجر ایکٹ میں ہے سر. سر میرے پاس تو سر عمر کی بک ہے اور یہ اپ وہ ڈیٹڈ نہیں ہے. ایک منٹ میں دیکھ لیتی ہوں. نہیں آئے گا اس بک سے. میں تو اس بک میں تو آئے گا ہی نہیں کیونکہ یہ جو ہے وہ نہیں ہے اس کا لا گیٹ کے اندر نہیں ہے نا. یہ تو میں جنرل آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے دے رہا تھا. کوئی بھی پوچھ لیتا ہے آپ جی لوگوں جی سے ہاں جی. اور اکثر انٹرویو میں بھی پوچھ لیتے ہیں. اور جو آپ امتحان دینے جاتے ہیں لیگل سیٹس کا ان میں یہ چیزیں آتی ہیں. آج ہی ہمارا یہ ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا اور باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. باقی یہ ہے کہ ٹائم تو ڈیفینیٹلی لگتا ہے. اب ہمیں پتہ بھی کوئی نہیں چلا. 1.5-2 گھنٹے ہو گئے ہیں ہمیں لائن بالکل بائی ایسے لائن. ہی ہے سر. 9:15 بجے اسٹارٹ کیا تھا. ہاں جی, لائن بائی لائن پڑھنے کا یہی ہوتا ہے. چلیں انشاءاللہ کوئی نہیں, چیزیں جو ہیں تھوڑی تھوڑی آپ لوگ خود بھی پڑھنا شروع کریں. ہاں, اور کوشش کیا کریں کہ لائن بائی لائن مجھے نہ پڑھنا پڑے. آپ لوگ خود سے ریڈ آؤٹ کر کے رکھا کریں, اس سے ٹائم بچتا ہے. اس سے یہ ہے کہ ہم چیزیں آسانی سے اور جلدی سے کر لیں گے. اور یہ نیلم شہزادی کہہ رہی ہیں جی کہ گروپ میں آج والا لیکچر سینڈ جی کر دیں گے جی انشاءاللہ اپلوڈ کر کے پھر میں کر دوں گا. آپ کو سمجھ آئی ہے نیلم شہزادی؟ اوکے اچھا جی. آپ کو رضوان, آپ کو شبینہ اور راحیلہ, آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ جی جی سر آ گئی ہے, ایک دفعہ جی پھر اس سر, کو پڑھ دیں. بالکل سر سمجھ سر آ رہی ہے بالکل. سر جی جی 4 چیپٹر اب ہم نے پڑھنا ہے. پھر سر آپ تھوڑا سا اوور ویو دیں گے یا ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں گے اسے؟ نہ اس کا میں اور ویو دوں گا. اس کا یہ ہے کہ ہمارا کورس رہتا ہے زیادہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا خود سے بھی کریں نا. اب ساری زندگی تو لازمی سی بات ہے میں نے بھی ساتھ نہیں رہنا. اب لاگ ایڈ ختم ہوتا ہے, بالکل اس سر. کے بعد جو ہے ختم. اب آپ لوگ صرف مچھلی نہ کھائیں, مچھلی پکڑنی کیسے ہے وہ بھی سیکھیں. ٹھیک ہو گیا؟ تھوڑا سا خود سے پڑھیں. جی چیپٹر 4 آپ نے پڑھنا ہے کل, اور چیپٹر 16 پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے ہر بندے نے جو جس کو جو سیکشن جو سوال سمجھ میں نہیں آئے گا لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, کل کو جیسے ہی ہماری کلاس ہوگی آپ لوگ سر چیپٹر 16 اور دوسرا کون سا چیپٹر بولا آپ نے؟ چیپٹر 4 جنرل ایکسیپشنز کا. آسان ہے یہ تو بالکل. ٹھیک ہے, جی یہ جی آپ ٹھیک ہوگا. یہ آپ لوگوں نے پڑھ لینے ہیں. اس کا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں, جہاں سے جس کو سمجھ میں نہیں آئے گی وہ نوٹ ڈاؤن کرتا ہے گا کہ اس چیز کی سمجھ نہیں آئی, اس چیز کی. پھر جیسے ہی ہر بندہ 2 4 5 7 سوال کرے گا, میں اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ لوگوں کو رپلائی کرتا جاؤں گا. ٹھیک ہوگا؟ جس کو جو سیکشن سمجھ میں نہیں آئے گا ہر ایک کو پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی ایسے ہی 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگتے جائیں گے. مجھے ایشو نہیں ہے, میں پڑھاتا رہوں گا, کوئی ایشو نہیں ہے. سر آپ 4 لوگوں کو ہم خود پڑھ لیں گے اور سر 16 بھی پڑھ لیں گے. لیکن سر آپ نے کنسیپٹ دینے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے دیت ٹھیک ہو ہو گیا, گیا. شجا, ہاں جیب, جی جرم. ایسے ہی سر ہے. میں ابھی دیکھ رہی ہوں سارے کنسیپٹ اسی ہی اس میں ہے, اور چیپٹر میں ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. 10 نمبر کا ویسے پاکستان پینل کوڈ اہم ہے تو 4 کے بھی ٹھیک ہے 4 بھی پڑھ لیں گے, 16 بھی پڑھ لیں گے, کوئی نہیں. ٹائم کا کیا ہے, چلتا رہے گا. میرا سی میں ہے کل نہیں سر پیپر 4 تو ہو گیا نا. جی جی 4. باقی لوگوں کا تو نہیں ہوا نا, باقیوں کا بھی تو سوچنا ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. میں نے سر کہا اس کی ضرورت تو وجہ پڑتی ہے نا, اگر ضرورت ہو جاتا تو شاید ہم پہلے کلیئر کر جاتے. چلیں ٹھیک ہے پھر پڑھ لیں گے, کوئی نہیں. میری کل انگیجمنٹ ہے, میں نے فیصلہ آباد جانا ہے, میرا پیپر ہے اور میری واپسی ہو جائے گی شام تک. رات کو انشاءاللہ 9:15 ہم کلاس لیں گے. رضوان کی وجہ سے, رضوان نے نماز پڑھنی ہے اور 9:15 نہیں 9:20 کر لیں گے. تو انشاءاللہ کل جو ہے چیپٹر 4 اور 16 ہم پڑھیں گے. اور اس کے بعد 2 چیپٹر رہ جائیں گے, وہ تو انتہائی آسان ہے نیچے والے. تو یہ 2 دن میں نیکسٹ وہ ہو جائے گا, پی پی سی کور ہو جائے گا. سی آر پی سی کا کل ہی میں ٹیسٹ سینڈ کر دوں گا کسی بھی وقت.
फैसला आबाद जो है जाते हुए या वापसी पे, वो मैंने 84 MCQs बना लिए हैं CRPC के, चंद एक और रहते हैं। मेरा दिल है कि 100 कंप्लीट हो जाए, मैं वो शेयर कर दूंगा, आप लोगों ने वो लाजमी अटेम्प्ट कर लेना, और जिसको जो सवाल नहीं आएंगे वो वहां से उसको याद कर ले। बाकी फिर अल्लाह पाक इंशाल्लाह खैर करेगा, PPC मुकम्मल होगा, PPC का टेस्ट हो जाएगा, फिर हमारे पास रह जाएगा एक QSO और एक CPC, बाकी हमारा सारा तकरीबन कवर है। ऐसे ही है जी सर। उसके सर वो बाद तो आपने कहा था ना जूरिस्प्रूडेंस और क्या कहते हैं CPC हमने MCQs ही करने हैं। जी QSO भी तकरीबन हम MCQs ही करेंगे, लेकिन उनके टेस्ट तो लूंगा ना। सर टेस्ट तो QSO भी होंगे। MCQs करेंगे? QSO का हम देखेंगे 1 by 1 पढ़ना शुरू करेंगे। अब QSO के अगर हम डेली भी पढ़ेंगे तो 5-7 आर्टिकल्स 10 आर्टिकल से ज्यादा नहीं पढ़े जाएंगे। वो QSO वो बिल्कुल इजी नजर आता है, वो है नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह कर लेंगे, उनको सब चीजों को कवर कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है सर। ठीक बाकी है, इसमें भी है, मैं देख रही हूँ कॉम्प्लेक्स और सर, बाकी मुझे तो कोई कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। आ जाएगा, सब आ जाएगा, किसी को कुछ भी नहीं आता होता, पढ़ने से ही आता है, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया जी, आज की मीटिंग हम एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान आपका, जी रशीद आपका, शबीना आपका, नीलम आपका, खुश और रहें। सर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। थैंक यू सो मच। सर पूछ सकती हूँ क्या, कौन सा पेपर देने थैंक जा यू रहे हैं सर, फैसलाबाद? थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया टाइम देने। हाँ, ये असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल का है, ह्यूमन ये है आई थिंक लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का, उसका पेपर है पंजाब पब्लिक सर्विस का, वो देना है। और फिर मेरी परसों से क्लास है LLM की, तो बस फिर यही है, बाकी इंशाल्लाह खैर करेगा। कल मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।